السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج ہم پڑھنے والے ہیں دل عزیز کا پارٹ 4۔ امید کرتی ہوں یہاں تک کی اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آگے کی بھی پسند آئے۔ چلیں بغیر دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ چاروں شاپنگ مال میں موجود تھے۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی حارث اور حور نے ان دونوں سے اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ اب وہ دونوں کبھی یہاں جاتے تو کبھی وہاں جاتے، کبھی اس دکان میں گھستے کبھی اس دکان میں گھس جاتے، جبکہ ارحم اور زر خان ان کے پیچھے پیچھے تھے اور ان کے پیچھے چلتے چلتے وہ تھکنے لگے تھے، مگر وہ دونوں تھے جن میں شاید کوئی فرقی بھری ہوئی تھی، جنہیں ردی برابر فرق نہیں پڑا تھا، اور وہ پھرتی سے کبھی ایک دکان میں جا رہے تھے تو کبھی دوسری میں، جبکہ ان دونوں کے پیچھے وہ دونوں بیچارے گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ بھابھی یہ ڈریس دیکھیں، مجھے تو یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اب آپ اپنی رائے دیں۔ حارث اور حور اس وقت ایک بوتیک میں کھڑے تھے۔ حارث سامنے موجود وائٹ کلر کے خوبصورت سے ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولا، جو فل لانگ میکسی تھی اور اس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ میکسی بہت ہی خوبصورت تھی، ایک نظر دیکھتے ہی حارث کو وہ بے حد پسند آئی تھی، اور اب اس کا مشورہ وہ حور سے لے رہا تھا۔ بھائی یہ تو بہت خوبصورت ہے، لائبہ پر بہت اچھی لگے گی۔ حور کو بھی وہ میکسی بہت پیاری لگی تھی، اس لیے اس نے اپنی رائے پیش کی۔ بات سنیں، حارث شاپ کیپر کو آواز دیتے ہیں میں بات سنیں حارث شاپ کیپر کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ یہ ڈریس پیک کروا دیں۔ حارث اس ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ ڈریس ہمارے پورے بوتیک کی بیسٹ کلیکشن میں سے ایک ہے اور اس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے۔ شاپ کیپر نے قیمت بتانا ضروری سمجھا۔ اگر اس ڈریس کی قیمت 2 کی بجائے 10 لاکھ بھی ہوتی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، تم بس یہ ڈریس پیک کرواؤ۔ حارث اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو شاپ کیپر نے ایک کلیگ کو بولا تو اس نے جلدی سے وہ ڈریس پیک کروا دی۔ ڈریس لینے کے بعد وہ لوگ باہر نکلے تو باہر زر خان اور ارحم موجود نہیں تھے۔ ان دونوں کو انہوں نے ہی اپنے پیچھے آنے سے منع کیا تھا۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اپنی اپنی شاپنگ کریں، ہمارے پیچھے کیوں گھوم رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر ان دونوں کو غصہ تو بہت آیا، کیونکہ اگر وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ وہ ان دونوں کی نہیں بلکہ اپنی اپنی شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ کب سے اپنی شاپنگ کرنے لگ جاتے۔ بھابھی ڈریس تو لے لیا، اب جولری رہ گئی ہے، چلیں آئیں اب ہم وہ لیتے ہیں۔ حارث حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حور نے مسکراتے ہوئے حارث کے ساتھ ہی قدم جولری شاپ کی جانب بڑھائے۔ وہ چاروں ہی شاپنگ کر کے فارغ ہو چکے تھے اور اس وقت وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد زر خان کو کورٹ کے لیے روانہ ہونا تھا، جبکہ ارحم اور حارث نے حور کے ساتھ حویلی ہی واپس جانا تھا، کیونکہ جتنی پابندی وہ دو دن کے لیے لڑکیوں پر لگی تھی اتنی ہی پابندی حویلی کے لڑکوں پر بھی لگائی گئی تھی کہ وہ 2 دن تک گاؤں سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ انہیں شاپنگ کرنی تھی، ورنہ بڑی اماں تو انہیں بالکل نہ آنے دیتی۔ چلو ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور خیال سے گاڑی چلانا۔ اس وقت وہ چاروں ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے جب زر خان ارحم کے ساتھ ساتھ چلتا اسے خیریت سے پہنچنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بھائیوں کو ایسے ٹریٹ کرتا تھا۔ حارث تو یہاں نہیں تھا، مگر ارحم وہ بہتر جانتا تھا کہ وہ اگر حویلی سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نکلتا تھا تو زر خان اسے یہ ضرور بولتا تھا کہ اپنا خیال رکھے اور دھیان سے جائے۔ یہ زر خان سکندر کی ایک خوبصورت عادت تھی جو اس کی اپنے بھائیوں کے لیے محبت تھی۔ ارے لالا فکر کیوں کرتے ہیں، یقین مانیں آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، خیر خیریت سے ہی حویلی لے کر جائیں گے۔ حارث زر خان کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو زر خان نے اسے گھورا، تم کیوں چاہتے ہو کہ میں یہیں پر تمہاری گردن مروڑ دوں؟ انسان بن کر گاڑی میں بیٹھو اور خبردار جو راستے میں کوئی بھی فضول حرکتیں کی تو۔ زر خان حارث کو گھورتے ہوئے بولا تو حارث نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زر خان کتنا سنجیدہ مزاج مرد ہے۔ وہ ایسی فضول حرکتوں میں اور ایسی باتوں میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا، اور اس کی دی گئی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر وہ جو سزا دیتا ہے حارث اس سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ٹھیک ہے لالا، آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ارحم زر خان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو خان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور ایک نظر اپنے بائیں جانب کھڑی حور کی طرف دیکھا جو مکمل چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ حور نے نظریں اٹھا کر زر خان کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور 2 دل ایک ساتھ
हाथ धड़के थे। हूर ने जल्दी से अपनी नज़रों का मरकज़ बदला और खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। सरखान ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। अरहम को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया तो अरहम ने हाँ में सर हिलाते हुए गाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर निकाली। इनके जाते ही सरखान भी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और कोर्ट की तरफ रवाना हो गया। इसे एक बहुत ज़रूरी केस के सिलसिले में कोर्ट जाना था और इसका जाना बहुत ज़रूरी था, वरना इसका इरादा अरहम और हारिस को हवेली भेजकर हूर के साथ अकेले में शॉपिंग करने का था। एक दिन बाद निकाह था और आज हवेली में ढोलक रखी गई थी। हवेली में तमाम मेहमान आ चुके थे। हवेली में चहल पहल हर वक्त रहती थी। कहीं से कहकहों की आवाज़ आती तो कहीं से बातें करने की, कहीं पर बच्चों के खिलखिलाहटें गूंजती। हवेली में मुकम्मल रौनक लगी हुई थी। हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि इस हवेली के बच्चों का निकाह जो था, और ऐसा कैसे मुमकिन था कि हवेली को सजाया न जाता। लाइबा इंसान बन के बैठो, क्या बंदरियों की तरह कभी इधर उछल रही हो तो कभी उधर। लाइबा जो तमाम लड़कियों के दरमियान ढोलक लेकर बैठी अपनी शादी की ढोलक खुद बजा रही थी, कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। जीनत बेगम ने इसे देखते हुए टोका, जबकि खुद को बंदरिया का खिताब मिलने पर लाइबा मुंह बसोर कर रह गई। ये इसकी माँ ही थी जो इसकी ज़रा इज्जत नहीं करती थी और एक मिनट में इसकी इज्जत अफजाई करके झंडे इज़्ज़त अफ़ज़ाई के झंडे ऐसे गाड़ती थीं कि शायद ही किसी की सोच हो। मगर इस सब से लाइबा का क्या लेना देना, इसे कौन सा फ़र्क पड़ता था। लाइबा का बना मुंह देखकर हूर और फारिया ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। इस वक्त डाइनिंग हॉल में तमाम लड़कियों का मेला लगा हुआ था। लड़कियां गोल दायरा बनाए ढोलक बजाने में मसरूफ़ थीं, जबकि मर्द हजरात को इस तरफ आने की हरगिज़ इजाज़त न थी। लड़की थोड़ी शर्म कर जाओ, तुम्हारी शादी है। दुल्हनें अपनी शादी की ढोलक खुद नहीं बजाया करती। लाइबा की खाला लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, जो ढोलक बजाने में इस कदर मसरूफ़ थी जैसे इसकी नहीं किसी और की शादी हो और वो इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करने आई हो। अरे खाला, मेरी बहन की शादी तो है ना, और अपनी बहन की शादी के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था जिसे मैंने अब पूरा करना है। ये तो पता नहीं कैसे इस सब के दरमियान मेरी शादी आ गई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी बहन की शादी के तमाम अरमान पूरे करूँगी। लाइबा मुस्कुराते हुए बोली तो बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए तासुफ से सर हिलाया, यानी ये लड़की नहीं सुधरने वाली। भाभी, आप भी कोई गाना गा के सुनाए ना हमें, कब से खामोश बैठी हैं। लाइबा का निशाना अब हूर की तरफ था। नहीं मेरी प्यारी बहन, मुझे कोई गाना नहीं आता, यकीन मानो मुझे गाना नहीं आता। तुम गाओ, मैं सुन रही हूँ ना। हूर ने हकीकत बयान की, क्योंकि इसे वाकई में कोई गाना नहीं आता था। भाभी, क्या आपको वाकई में कोई गाना नहीं आता। फारिया को जैसे हूर की बात पर यकीन नहीं आया। नहीं आता, मैंने कभी गाने सुने ही नहीं। हूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा चलें, छोड़ें, ये सब तो चलता ही रहेगा, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। फारिया हूर का हाथ थामते हुए उठ खड़ी हुई। फारिया हूर को साथ लिए बड़ी अम्मा के बिल्कुल साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होकर इसने लाइट ऑन की तो सारा कमरा रोशनी से नहा गया। ये किसका कमरा है फारिया, और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। हूर ने सवालिया नज़रों से फारिया की जानिब देखते हुए पूछा। भाभी, ये हमारे चचा जान का कमरा है, वो यहाँ पर नहीं होते, वो एक आर्मी ऑफिसर हैं। हवेली वो बहुत कम आते हैं, ये इनका कमरा है। और वो सामने तस्वीर लगी देख रही हैं आप। फारिया ने सामने लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया तो हूर ने नज़रें घुमाकर इस तस्वीर की तरफ देखा। एक बहुत बड़ी तस्वीर फ़ोटो फ्रेम में लगा कर दीवार के साथ लगवाई गई थी। इसमें एक खूबसूरत ग्रीन आँखों वाली गुड़िया दिखाई दे रही थी। वो बच्ची 2 से 3 साल की उम्र के दरमियान की थी, मगर वो बहुत खूबसूरत थी। इसके चेहरे के नकूश, इसकी रंगत, सबसे बढ़कर इसकी सब्ज़ आँखें इसे बहुत मुनफरिद बना रही थीं। ये बच्ची कौन है? हूर ने फारिया से अगला सवाल किया। ये हमारी बड़ी बहन है भाभी, जिससे हम आज तक नहीं मिले, कभी इसे देखा नहीं। आपको पता है ये हमसे पूरे 5 साल बड़ी है, मगर आज तक हम इनसे नहीं मिले। बचपन से इनकी ये तस्वीर देखते आ रहे हैं। इसके अलावा ना तो हमारे पास इनकी कोई तस्वीर है और ना ही इनका अता पता है। बहुत दिल चाहता है कि हम अपनी बहन से मिलें। वो बचपन में इतनी खूबसूरत थी, तो अब वो कितनी खूबसूरत होगी, ये सोच कर ही दिल को कुछ होता है। काश हम अपनी बहन को मिल पाते, इसे देख पाते, या काश वो यहाँ पर आ जाती। फारिया के अंदाज में हसरत थी, जैसे वो इस लड़की से मिलने के लिए बहुत बेताब हो। और तुम लोग क्यों नहीं मिले इनसे? फारिया की बातें सुनकर हूर पूछे बगैर ना रह सकी। ये हमारे चचा जान की बेटी हैं, और जब ये पैदा हुई थीं तभी इनकी वालदा की डेथ हो गई। इसके बाद चचा जान अपनी बेटी को लेकर इटली सेटल हो गए। फिर कुछ हवेली में दादा जान और चचा जान के आपस में कुछ इख्तलाफात कायम हो गए, जिसकी बिना पर चचा जान ने दोबारा इस हवेली में कदम नहीं रखा। दादा जान की वफ़ात पर वो हवेली आए, मगर सबके इसरार करने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं लेकर आए। साल में एक या दो बार वो सिर्फ हवेली बड़ी अम्मा से मिलने आते हैं, वरना वो भी यहाँ पर नहीं आते।
ہمارے چچا جان بہت اچھے ہیں، وہ جب کبھی بھی آتے ہیں ہم سب سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں۔ ہمارے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ کاش ہمارے چچا جان اور ہماری بڑی بہن ہمارے درمیان ہوتی۔ فاریہ سامنے تصویر پر نظر جماتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ حور دلچسپی سے اس کی ایک ایک بات کو سن رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی، اس کمرے میں آنے کی اجازت اس حویلی کی عورتوں کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور یہ حکم بھی چچا جان کا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تصویر آج تک ہم عورتوں کے علاوہ گھر کے کسی فرد نے نہیں دیکھی، سوائے گھر کے بڑوں کے۔ زرخان لالا، حارث لالا اور ارحم میں سے کسی نے بھی ان کی تصویر آج تک نہیں دیکھی۔ فاریہ نے حور کو تفصیلی بات بتائی۔ تو کوئی بات نہیں، اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ تمہاری شادی پر تو تمہارے چچا جان آئیں گے نا، تو تم سب بیٹھ کر انہیں منا لینا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہاں لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار تم لوگوں کی بات مان جائیں۔ حور نے فاریہ کو حوصلہ دیا اور ساتھ ایک بہترین مشورے سے بھی نوازا۔ مجھے پتہ ہے بھابھی، چچا جان کبھی نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی ہم اس بار پوری کوشش کریں گے۔ اگر وہ انہیں یہاں پر لا نہیں سکتے تو کم سے کم فون پر ہی ہماری بات کروا دیں۔ فاریہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حور نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اگر تم سب کی محبت تمہاری بہن کے لیے خالص ہے تو وہ ضرور تم تک آ جائے گی اور تم لوگ ضرور اس سے ملو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھا کرو۔ حور نے مسکراتے ہوئے فاریہ کو حوصلہ دیا، اس بات سے انجان کہ شاید اس لڑکی کا ان کی زندگی میں آنا اس کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، یا اسے ایک کڑی مشکل کے چوراہے پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے انشاءاللہ کہا تو حور بھی مسکرا دی۔ اب ان کی قسمت میں جو بھی ہونا تھا وہ خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور بے شک خدا جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، اور اس میں ہر انسان کے لیے حکمت ہی چھپی ہوتی ہے۔ داؤد، پتہ چلا کچھ اس لڑکی کے بارے میں؟ زرخان اپنے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جبکہ داؤد اس کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ نہیں سر، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز موجود ہوں گی۔ داؤد زرخان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جو اپنی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کو دوبارہ کہاں دیکھا گیا ہے۔ زرخان نے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ جی سر، ہم نے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی ہے۔ اس ہاسپٹل میں اس لڑکی کو صرف دو بار دیکھا گیا ہے، اس کے بعد نہ تو اس لڑکی کو ہاسپٹل میں دیکھا گیا ہے اور نہ ہی کہیں اور۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر شاید اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کافی مضبوط ہے، اس لیے ہم اتنی جلدی اس کے بارے میں نہیں جان پا رہے، لیکن آپ فکر مت کریں، جلد ہی ہم جان جائیں گے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ داؤد نے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتائی۔ تمہیں ایک ہیوی بائک کا نمبر پلیٹ دیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ وہ بائک کس کی ہے؟ زرخان کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، جی سر، وہ نمبر پلیٹ جعلی تھا۔ اس ہیوی بائک پر جو نمبر پلیٹ لگا تھا وہ اصل نہیں تھا۔ ہمارے بہت زیادہ معلومات لینے کے بعد بھی صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے کہ جہاں جہاں اس ہیوی بائک کو دیکھا گیا ہے وہاں اس ہیوی بائک کے نمبر پلیٹ چینج تھے، مطلب اس ہیوی بائک کے نمبر پلیٹ اصل نہیں تھے، اسے جان بوجھ کر چینج کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جہاں بھی جاتی ہے اپنی بائک کا نمبر پلیٹ چینج کر کے ہی جاتی ہے، اس لیے ہم اس بائک تک نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی ہم اس کے مالک تک پہنچ سکے۔ داؤد زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زرخان نے سنجیدہ چہرے سے صرف ہاں میں سر ہلایا اور اسے جانے کا اشارہ کیا تو داؤد آفس سے باہر نکل گیا۔ زرخان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کی طرف جانے والا ہر راستہ بند کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے جاننے کی اسے منظر عام پر لانے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ویسے اس کی امیدوں کو شکست ملتی ہے۔ اتنے زیادہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی وہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات نہیں لے پا رہا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارا کھیل اسی لڑکی سے جڑا ہے، مگر وہ لڑکی اس دن کے بعد زرخان کو نہیں دکھائی دی تھی۔ شاید وہ منظر عام سے ہٹ چکی تھی یا کہیں چھپ چکی تھی، مگر خیر، زرخان سکندر بھی کوئی کمزور مرد نہیں تھا۔ اس کا بھی عہد تھا خود سے کہ وہ اس لڑکی کو منظر عام پر لا کر رہے گا۔ جب تک وہ لڑکی اس کے سامنے نہیں آ جاتی وہ سکون کا سانس نہیں لے سکتا تھا۔ اب اس نے پتہ نہیں درخانے بہت مسٹیکس ہیں اس ناول میں، غصہ آ رہا ہے مجھے۔ اب اس نے یہ سب سوچ رکھا تھا جب اس کا فون بجا۔ اپنی سوچوں سے باہر نکل کر زرخان نے اپنے فون کی طرف دیکھا جہاں بڑی اماں کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ ان کے نمبر سے شاید کہیں میسج آیا تھا،
ان باکس اوپن کر کے میسج دیکھا۔ السلام علیکم، بڑی اماں نے کچھ جولری منگوائی تھی اور اس کا آرڈر ہم دے آئے تھے۔ اب وہ جولری ریسیو کرنی ہے۔ آپ کو جولری شاپ کا نمبر سینڈ کر دیا ہے، دیکھ لیجئے اور آتے ہوئے وہ جولری لیتے آئیے گا۔ ارحم بھائی اور حارث بھائی کو حویلی سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتے، بھولیے گا مت، یاد سے لیتے آئیے گا۔ خدا حافظ۔ میسج پڑھ کے زرخان دلکشی سے مسکرایا۔ یقیناً یہ میسج حور نے ہی کیا تھا۔ اوکے لکھ کر زرخان نے میسج سینڈ کیا اور فون دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا دھیان اب اس بات کی طرف گیا تھا کہ حور کے پاس تو فون موجود ہی نہیں اور نہ ہی اس نے لے کر دیا، حالانکہ اس کے پاس فون ہونا چاہیے۔ اس دن بھی جب اس نے کال کی تھی تو بڑی اماں کے نمبر سے ہی کی تھی اور آج بھی میسج بڑی اماں کے نمبر سے ہی کیا تھا۔ اسے فون کی ضرورت تو تھی مگر زرخان نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ زرخان اپنی کرسی گھسیٹتے ہوئے اٹھا اور ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ ویسے بھی آفس بند ہونے والا تھا، اس لیے اپنا فون اور ضروری سامان پکڑتا زرخان آفس روم سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ مال جانے کا تھا، وہاں سے جولری ریسیو کر کے حور کے لیے ایک اچھا سا فون لینا تھا تاکہ اگلی بار جب حور اسے کال یا میسج کرے تو بڑی اماں کے فون سے نہیں بلکہ اپنے فون سے کرے۔ اور کچھ زرخان خود بھی چاہتا تھا کہ حور کے پاس فون ہو تاکہ جب اس کا دل چاہے تو وہ حور کو میسج یا کال کر لے۔ اس وقت حویلی میں مہمانوں سمیت سب کھانا کھا چکے تھے مگر زرخان ابھی تک حویلی واپس نہیں آیا تھا اور حور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی بار بار اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر حویلی کے داخلی دروازے کی طرف جا رہی تھیں، جیسے وہ زرخان کے آنے کی منتظر بیٹھی ہو۔ بھابھی حوصلہ رکھ لیں، آ جاتے ہیں لالا۔ حور کو بار بار دروازے کی طرف دیکھتا پا کر لائبہ حور کے کان میں جھکتے شرارت سے بولی تو حور نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب مجھے گھوریں تو نہیں بھابھی، لالا کا ہی انتظار کر رہی ہیں، آ جاتے ہیں، فکر مت کریں۔ لائبہ ابھی بھی باز نہ آئی چھیڑنے سے، میں کسی کا انتظار نہیں کر رہی اور تم فضول مت بولا کرو۔ حور نے لائبہ کو گھورتے ہوئے بولا، میں نے بھابھی ایسا تو نہیں بولا، وہ دیکھیں لالا آ گئے۔ لائبہ بولی تو حور نے جھٹکے سے گردن موڑ کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے زرخان اندر داخل ہو رہا تھا۔ دیکھا، میں بول رہی تھی نا کہ آپ لالا کا ہی انتظار کر رہی ہیں، ویسے آپ مانتی ہی نہیں۔ اپنے قریب سے لائبہ کی شرارت سے بھرپور آواز سن کر حور نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ زرخان چلتا ہوا ان سب کے قریب آیا اور مشترکہ سلام کیا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا جبکہ زرخان کی نظریں حور پر جمی ہوئی تھیں جو نیلے رنگ کا جوڑا پہنے سر پر دوپٹہ جمائے بیٹھی اسے ہمیشہ کی طرح سادگی میں بھی اس کے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، زرخان حور کی طرف جھکتے ہلکی آواز میں بولا تو حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا تو اس نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حور اب سوچ رہی تھی کہ اتنے مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کر کیسے زرخان کے پیچھے جائے، مگر اس کی مشکل تو بڑی اماں کی آواز نے آسان کر دی۔ حور جاؤ بیٹا، زرخان ابھی آفس سے آیا ہے، کھانے کا پوچھو اس سے جا کر، بڑی اماں حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں تو حور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ زرخان کمرے میں داخل ہوا تو حور اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز کو صوفے پر رکھا اپنا کیا ہے یہ زرخان کمرے میں داخل ہوا تو اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز کو صوفے پر رکھا، اپنا کوٹ اتار کر بیڈ کی طرف پھینکا اور دروازے کی جانب مڑا جہاں حور کمرے میں داخل ہو رہی تھی، البتہ وہ دیکھ چکا تھا کہ حور اس کے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ السلام علیکم، حور کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ وعلیکم السلام، ادھر آؤ، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ جی۔ زرخان کو اپنے پاس بلانے پر حور صرف اتنا ہی بول سکی، میں نے بولا ادھر آؤ۔ زرخان نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ حور کو زرخان کا انداز کچھ عجیب لگا تھا۔ تم اتنے سوال جواب کیوں کرتی ہو لڑکی، میں تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے تم میرے پاس آؤ۔ زرخان کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، اسے سنجیدہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ حور کے قریب آنے پر زرخان نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کی بٹھایا۔ بہت فضول بولتی ہو تم، فضول بولنا تھوڑا کم کرو، زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کب فضول بولتی ہوں؟ حور کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی کیونکہ وہ بہت کم ہی زرخان کو مخاطب کرتی تھی، بلکہ وہ تو کسی کو بھی بلا وجہ مخاطب نہیں کرتی تھی، اور وہ بول رہا تھا کہ کم بولا کرو، یہی تو مسئلہ ہے کہ تم بولتی ہی نہیں ہو، جب بولتی ہو تو تمہارے سوال جواب ہی ختم نہیں ہوتے، کیوں کیا، کیسے کیا، کس طرح، یہ سب بولنا
कम करो, ज़रख़ान ने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला तो हूर ने खफगी से इसकी तरफ देखा, यानी अब वो बोले भी तो फजूल है। इसका खफगी भरा चेहरा देखकर ज़रख़ान मुस्कुराया और साइड से एक बैग पकड़ के इसकी जानिब बढ़ाया। ये क्या है? हूर ने सवालिया नज़रों से ज़रख़ान की तरफ देखते हुए पूछा। खोल कर देख लो, ज़रख़ान इसके हाथ में बैग थमाते हुए बोला तो हूर ने वो बैग खोल कर देखा। बीच में एक डब्बा नुमा कुछ चीज़ थी। इसने वो बाहर निकाला तो वो फ़ोन का बॉक्स था, यानी ज़रख़ान इसके लिए फ़ोन लेकर आया था। ये क्यों लाए हैं आप? हूर ने ज़रख़ान की तरफ देखते हुए अगला सवाल किया, जबकि ज़रख़ान तो अपनी बीवी के सवालों से तंग आ चुका था। सोचा सारा दिन फ्री होती हो, यहाँ बैठी रेडियो सुन लिया करोगी, इसलिए फ़ोन ला दिया। अब बैठ के रेडियो सुनती रहना रहना ठीक है? इसके सवाल पर ज़रख़ान जल कर बोला, लेकिन मुझे रेडियो की क्या ज़रूरत है? इस कमरे में इतनी बड़ी एलईडी लगी हुई तो है। हूर ज़रख़ान की रेडियो वाली बात को सीरियस ले गई, इसलिए इसे समझाते हुए बोली कि इसके कमरे में एलईडी लगी हुई है। तुम क्यों हर वक्त मेरा दिमाग घुमाने के चक्करों में रहती हो? यकीन मानो मैं आगे ही बहुत खिसका हुआ बंदा हूँ और तुम जानबूझकर मुझसे पंगे लेती हो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना किसी दिन तो तुम बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। ज़रख़ान हूर को घूरते हुए बोला, मैंने क्या किया? हूर मासूम सी शक्ल बनाती हुई बोली तो ज़रख़ान तो इसकी मासूमियत भरे चेहरे को देखता ही रह गया। बात सुनो मेरी, माना कि तुम हसीन हो, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर अपनी मासूमियत के तीर चलाओगी। ज़रख़ान संजीदगी से बोला, जैसे इसे धमका रहा हो, जबकि इसके इस अंदाज़ पर हूर ने नासमझी से ज़रख़ान की तरफ देखा, क्योंकि सामने बैठे इसके शौहर की एक भी बात इसे समझ नहीं आई थी। ये फ़ोन तुम्हारे लिए लाया हूँ, सिम भी मौजूद है इसमें और व्हाट्सएप भी बना दी है, नेट भी चलता है, तुम कुछ भी देख सकती हो और ये फ़ोन अब हमेशा हर वक्त तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। यहाँ वहाँ रख कर भूली तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सारी बात नरम लहजे में बोलकर आखिर में ज़रख़ान ने इसे धमकी दी, लेकिन हूर ने कुछ बोलना चाहा, इससे पहले ही ज़रख़ान इसकी तमाम लेकिन गया भाड़ में है। ज़रख़ान इसकी बात बीच में ही काट गया। तुम्हारा लेकिन गया भाड़ में, कपड़े निकालो मेरे, ज़रख़ान इसे हुक्म देता हुआ बोला और वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि हूर हैरत से इसकी पुश्त को देखती रह गई। ज़रख़ान वाकई में हूर के सवालों जवाबों से तंग आ गया था। वो कोई बात इतनी आसानी से मानती ही नहीं थी, मानना तो दूर की बात, वो तो सुनती भी नहीं थी और ज़रख़ान इसके मामले में बेबस हो जाता था। इसे समझ नहीं आता था कि वो जब जब नहीं बोलती थी तो बिल्कुल नहीं बोलती थी और जब बोलती थी तो इतने सवाल जवाब करती थी कि सामने बैठे बंदे का दिमाग एक सेकंड में घुमा देती थी। और ज़रख़ान को तो लगता था किसी दिन इसके सवालों जवाबों ने इसका बीपी शूट करवा देना है और इसे यकीन था कि अनकरीब ये काम भी हो जाएगा। हर तरफ एक रोशन सुबह की किरणें फैली हुई थीं और वहीं हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि जुमे के ठीक बाद निकाह था और हर कोई निकाह की तैयारियां करने में मसरूफ़ था। निकाह का एहतमाम बाहर लॉन में किया गया था। औरतों और मर्दों को अलग अलग इंतज़ाम था। ये इस हवेली का असूल था कि जहाँ औरतें होती थीं वहाँ मर्द हजरात नहीं आ सकते थे, इसलिए लिहाजा बाहर लॉन में मर्दों का इंतज़ाम था, जबकि हवेली के अंदर औरतों का। अल्लाह अल्लाह, ये इतना खूबसूरत ड्रेस मेरा है। लाइबा ने जब अपना सफ़ेद निकाह का जोड़ा देखा तो इसे यकीन ही नहीं आया। इतना हसीन और इतना खूबसूरत जोड़ा हारिस ने इसके लिए लिया था। जी हाँ, ये जोड़ा आपका है मोहतरमा, अब चेंज करके आओ, निकाह का वक्त हो रहा है। हूर लाइबा के हाथ में निकाह का जोड़ा थमाते हुए बोली तो लाइबा मुस्कुराती हुई चेंज करने चली गई, जबकि फारिया को ब्यूटिशन पहले ही तैयार कर रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। हूर फारिया की तरफ देखते हुए बोली, जिसे ब्यूटिशन तकरीबन तैयार कर चुकी थी और अब वो इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। शुक्रिया भाभी, फारिया मुस्कुराते हुए बोली तो हूर भी मुस्कुरा दी। भाभी आप भी चेंज कर लें, हम तो तैयार भी हो गए हैं और आप अभी तक ऐसे ही घूम रही हैं। बड़ी अम्मा ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी। चलें अब जल्दी से आप भी कपड़े चेंज कर लें, ब्यूटिशन आपको तैयार कर देती है। फारिया हूर की जानिब देखते हुए बोली, जो अभी तक सादा से हुलिये में मौजूद थी। नहीं फारिया, मैं मेकअप नहीं करती, इसलिए मुझे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ कपड़े चेंज करूँगी। हूर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे कैसे भाभी, हमारा निकाह है और आप सादा से हुलिये में रहेंगी, प्लीज़ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेकअप करवा लें। कौन सा, हमने मर्दों वाली साइड पर जाना है, औरतों में ही रहना है और आपको किसने देखना है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा तैयार हो जाएं। हूर की बात सुनकर लाइबा इसकी मिन्नत करने लगी,
وہ محنت کرنے لگی تو وہ چینج کر کے نکلی ہی تھی جب اس نے حور کی بات سنی اور پھر اسے منانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ بھی تیار ہو جائے۔ مجھ پر میک اپ سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں، ضد مت کرو، میں ایسے ہی اچھی لگوں گی۔ حور نے اسے سمجھانا چاہا، بھابھی آپ ہمیں اپنی بہنیں سمجھتی ہیں نا، پھر ہماری طرح زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تیار ہو جائیں۔ آنکھوں میں امید لیے فاریہ نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو حور نے ایک ایک نظر فاریہ اور لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں التجا لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں زیادہ تیار نہیں ہوں گی، بس تھوڑا سا۔ اور حور ہار مانتے ہوئے بولی تو وہ دونوں خوش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے بھابھی، اب آپ جلدی سے جائیں اور چینج کر کے آئیں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حور نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور چینج کرنے چلی گئی۔ اس وقت بیوٹیشین لائبہ اور فاریہ کے کمرے میں موجود انہیں تیار کر رہی تھی۔ انہیں حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے بیوٹیشین کو شہر سے حویلی میں بلایا گیا تھا اور وہ بہت مہارت سے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ لائبہ اور فاریہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ زیادہ ہیوی میک اپ کی عادی نہیں اور نہ ہی انہیں ایسا میک اپ پسند ہے، اس لیے بیوٹیشین نے بہت ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں لائٹ میک اپ کر کے دلہن کی طرح تیار کیا تھا۔ اس وقت زرخان باہر کھڑا آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، جبکہ حارث اور ارحم بھی زرخان کے قریب ہی کھڑے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کر رہے تھے۔ بیٹا مولوی صاحب آ گئے ہیں، میرے خیال سے اب نکاح کی رسم شروع کر دینی چاہیے، سہزیب سکندر زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، آپ چچا جان کو بلائیں، پھر ہم نکاح شروع کروا دیتے ہیں، زرخان سہزیب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نکاح کے لیے 2 مولوی بلوائے گئے تھے، ایک نے ارحم اور فاریہ کا نکاح پڑھوانا تھا جبکہ دوسرے نے لائبہ اور حارث کا نکاح پڑھوانا تھا۔ دلہنوں کے چہروں پر چادر ڈال دو، نکاح کے لیے مولوی صاحب اور کچھ گواہ آ رہے ہیں۔ فاریہ اور لائبہ اپنے کمرے میں دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب زینت بیگم کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی تو حور نے آگے بڑھ کر دونوں کے چہروں پر چادر سے گھونگھٹ کر دیا اور زینب بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ زینت بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکلیں اور باہر کھڑے زرخان کو کمرے میں جانے کی اجازت دی تو وہ مولوی صاحب سہزیب سکندر اور شاہ نواز سکندر کو ساتھ لیتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زرخان کی نظر سامنے کھڑی حور پر پڑی جس کا رخ دوسری جانب تھا، وہ اسے دیکھ نہیں سکا اور اسی طرح وہ سائڈ پر ہو گئی۔ زرخان نے مولوی صاحب کو سامنے صوفے پر بٹھایا اور حور ان کے قریب ہی کھڑا اور خود ان کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ تمام گواہ ہاتھ باندھے ان کے قریب بیٹھے تھے، قریب کھڑے تھے۔ کچھ پل گزرنے کے بعد کمرے کی گہری خاموشی میں مولوی صاحب کے بولے جانے والے کلمات گونجے۔ فاریہ شاہ نواز سکندر، آپ کا نکاح ارحم سہزیب ولد سہزیب سکندر کے ساتھ سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر میں قرار پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سنتے ہی فاریہ کے دل کی دھڑکن منتشر ہوئی، دل جیسے رک کے چلنا شروع ہو گیا تھا، گلے میں آنسوؤں کا پھندا ایسے پھنسا تھا جیسے ابھی سانس نہیں لے پائے گی۔ آج وہ پورے حق سے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی اور اس چیز کی اجازت سامنے بیٹھے مولوی صاحب سے مانگ رہے تھے۔ جواب دو بیٹا، شاہ نواز سکندر نم آنکھوں سے فاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو فاریہ نے کانپتی آواز میں قبول ہے بولا۔ 3 بار قبول ہے بولنے کے بعد فاریہ آج اپنا وجود، اپنی روح، اپنا آپ، اپنی ساری زندگی ارحم کے نام کر چکی تھی۔ فاریہ سے نکاح کی رضامندی لینے کے بعد مولوی صاحب نے لائبہ کی طرف رخ کیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نکاح کے کلمات ادا کیے۔ لائبہ شاہ نواز سکندر، آپ کا نکاح حارث سہزیب ولد سہزیب سکندر سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر قرار پایا گیا ہے، کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب بولے تو لائبہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہنے لگے۔ وہ جلدی رونے والی لڑکی نہیں تھی، مگر یہ وقت ایسا تھا جو اسے خود معلوم نہ تھا کہ اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ شاہ نواز سکندر آگے بڑھے اور نرمی سے اپنی لاڈلی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے باپا کا لمس ملتے ہی وہ زارو قطار رونے لگی۔ زینت بیگم نے آگے بڑھ کر لائبہ کی کمر سہلائی اور نم آنکھوں سے اسے قبول ہے کہنے کا بولا تو لائبہ نے 3 بار رضامندی دے کر اپنا آپ حارث کے سپرد کر دیا۔ ان دونوں کے نام کے آگے سے آج ان کے باپ کا نام ہٹ چکا تھا، ان کے نام کے آگے ان کے شوہروں کا نام لگ چکا تھا، جن کی روح پر، جسم پر اور ساری زندگی پر ان کا ہی حق تھا۔ کیسے ایک پل میں
وہ اپنے ماں باپ کے لیے پرائی ہو گئی تھیں۔ لائبہ اور فاریہ سے رضامندی لینے کے بعد مولوی صاحب گواہوں کے ساتھ کمرے میں چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ دونوں بہنیں بے تحاشا رونے لگیں۔ ان کے رونے سے زینت بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ماں تھیں اور انہوں نے ایک ساتھ اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کرنا تھا۔ آج اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی شہزادیوں کو کسی اور کے سپرد کر گئی تھیں۔ بس کرو میرا بچہ، اب اور نہیں رونا۔ تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ یہیں تو رہو گی، اسی حویلی میں اپنے ماں باپ کے پاس۔ انہیں چپ ہوتا نہ دیکھ کر اماں جان آگے بڑھیں اور دونوں کی پیشانی کو چوما اور انہیں حوصلہ دیا۔ جب ان کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی حور کی جانب گئی، جو لائبہ اور فاریہ کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی کتنی سادہ اور معصوم ہے۔ فاریہ اور لائبہ کے پاس تو ماں باپ اور بہت سے رشتے موجود تھے، مگر اس بیچاری کے پاس کیا تھا جس نے آج تک اپنے ماں باپ کا لمس ہی محسوس نہیں کیا تھا؟ اسے کیا پتا کہ ماں باپ کی جدائی کیسی ہوتی ہے؟ سچ تو یہ تھا کہ اسی ہی تو معلوم تھا کہ ماں باپ کی جدائی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے خود رخصت کیا تھا۔ بیٹیاں تو رخصت ہو کے دوسرے گھر جاتی ہیں، مگر اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کو خود اس دنیا سے رخصت کیا تھا۔ اماں جان کو آج پہلی بار حور اپنے دل کے بے حد نزدیک لگی تھی۔ ہمیشہ حور کے لیے اس حویلی میں بڑی اماں ہی بولتی تھیں، مگر اماں جان کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ حور کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ حور کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اماں جان حور کی طرف بڑھیں اور اس کے نزدیک جاتے اسے نرمی سے اپنے ساتھ لگایا اور محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ تم تینوں میری بہوئیں نہیں، میری بیٹیاں ہو، اور تم تینوں کے لیے میں اپنے بیٹوں سے بھی لڑنے کو تیار ہوں۔ اگر میرے بیٹوں میں سے کسی ایک نے بھی تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو یہ میرا وعدہ ہے کہ ان کی ٹانگیں توڑ دوں گی، مگر اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گی۔ اماں جان ان تینوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو وہ تینوں ہلکا سا مسکرا دیں، جبکہ کچھ فاصلے پر بیٹھی بڑی اماں نے خدا کا لاکھ بار شکر ادا کیا تھا کہ اماں جان نے حور کو اپنی بیٹی سمجھا۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی کہ حور کو سب قبول کر لیں، اور ہو بھی ایسا ہی رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب حور کو قبول کر رہے تھے۔ اس وقت مولوی صاحب حارث اور ارحم کے قریب بیٹھے تھے، جبکہ تمام مہمان خاموشی سے نکاح کے کلمات سن رہے تھے۔ ارحم ولد سہزیب سکندر، آپ کا نکاح فاریہ شاہ نواز سکندر سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر قرار پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ارحم نے نظریں جھکاتے ہوئے رضامندی دی تو مولوی صاحب نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے۔ 3 بار رضامندی دینے کے بعد حارث کی جانب بیٹھے ہوئے مولوی صاحب نے حارث سے رضامندی لینے کے لیے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ حارث ولد سہزیب سکندر، آپ کا نکاح لائبہ شاہ نواز سکندر سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ حق مہر قرار پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خاموش لان میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، جی قبول ہے۔ حارث مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو مولوی صاحب نے دوبارہ اس سے رضامندی لی۔ تینوں بار رضامندی لینے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں موجود تمام افراد بھی اس دعا میں شامل ہوئے۔ دعا مکمل ہونے کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ ہر کوئی سہزیب سکندر اور شاہ نواز سکندر کو مبارکباد دے رہا تھا، جبکہ کوئی زرخان کے گلے ملتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ کچھ افراد اسٹیج پر ارحم اور حارث کے گلے ملتے ہوئے انہیں خوشحال زندگی کی دعائیں دے رہے تھے، اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ آخر ان دونوں کو ان کی محبت مل گئی تھی۔ وہ جتنے خوش تھے، کوئی بھی ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ان کا دل آج خوشی سے جھوم رہا تھا، کیونکہ ان کی من چاہی بیویاں ان کی ملکیت بن چکی تھیں، جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک تم دونوں کے نصیب اچھے کریں، تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دیں۔ حور فاریہ اور لائبہ کے گلے ملتے انہیں دعائیں دیتی ہوئی بولی، اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے بھابھی، اب تو آپ ہماری جیٹھانی بن گئی ہیں۔ فاریہ مسکراتی ہوئی بولی تو حور بھی ہلکا سا مسکرا دی، کیونکہ اب وہ دونوں اس کی بہنوں سے ہٹ کر اس کی دیورانیاں بن چکی تھیں، اور اسے اپنی یہ دونوں دیورانیاں بہت عزیز تھیں۔ آمین، اللہ پاک ہماری بھابھی کی جھولی میں بھی ڈھیروں خوشیاں ڈالیں اور جلدی سے ہمیں ایک پیاری سی گڑیا یا شہزادہ دے دے، کیونکہ ہمارا بہت شوق ہے اپنے بھائی کے بچے دیکھنے کا۔ لائبہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو اس کے بعد پر حور کچھ نہیں بولی۔ چلو جی، بڑی اماں کا حکم ہے کہ دلہنوں کو لے کر باہر آیا جائے، کیونکہ ان کے دلہے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارتی انداز میں بولی تو فاریہ اور لائبہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ ان کے ماموں کی بیٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ادھر آؤ، مل کر لے کر چلتے ہیں انہیں۔ اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے حور بولی تو وہ جلدی سے ان کے قریب آئی، اور پھر دلہنوں کے ساتھ انہوں نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد بڑی اماں نے حکم دیا تھا کہ حارث اور ارحم کو حویلی کے اندر لایا جائے، کیونکہ نکاح کی کچھ رسمیں کرنی تھیں اور وہ دلہنوں کے ساتھ کرنی تھیں، اس لیے دلہنوں کو تو مرد حضرات میں نہیں لے جایا جا سکتا تھا، مگر دونوں دلہوں کو اندر بلایا گیا تھا، اور اب وہ دونوں حویلی کے اندر بنے
खूबसूरत स्टेज पर बैठे अपनी अपनी दुल्हनों का इंतज़ार कर रहे थे। जब दुल्हनों के आने का शोर उठा तो इन दोनों ने सर उठाकर सामने की तरफ देखा, जहाँ से लाइबा और फारिया हूर और इसकी कज़न के साथ चलती हुई स्टेज तक आ रही थीं। फारिया को देखते ही अरहम की नज़रें इस पर ठहर सी गईं। इसके लाए गए हल्के मेहरून रंग के भारी जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। इसकी ज्वेलरी, इसका ड्रेस, सब कुछ अरहम ने अपनी पसंद से लिया था। इस वक्त वो इस ही जोड़े में मलबूस गोल्डन ज्वेलरी पहने, हल्का फुल्का मेकअप किए, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए, दुपट्टे को नफासत से सर पर सेट किए, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते स्टेज की तरफ आ रही थी, जबकि इसका एक एक कदम अरहम को अपने दिल पे लगता हुआ महसूस हो रहा था। वो आज पहली बार इसे इतने गौर से देख रहा था, जो इस वक्त अब इसकी महरम थी, इसकी बीवी थी, इसकी मिल्कियत थी, और इसकी हालत भी अरहम से मुख्तलिफ न थी। लाइबा पर नज़र पड़ते ही वो जैसे फ्रीज हो गया था। इसके लाए हुए सफ़ेद रंग के खूबसूरत जोड़े में हल्का फुल्का मेकअप किए, ढीला सा जूड़ा बनाए, दुपट्टा सर पर टिकाए, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो पूरी शहजादी लग रही थी। इस वक्त वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। इसे ये तो अंदाज़ा था कि लाइबा इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगेगी, मगर इसे ये नहीं पता था कि वो इतनी खूबसूरत लगेगी कि इसके चारों शानें चित कर जाएगी। वो बेखुदी से यकटक इसे देखे जा रहा था, जबकि इन दोनों को अपनी दुल्हनों की तरफ यूँ देखते पाकर हॉल में लड़कियों की हूटिंग उठी थी, जिसे सुनते वो दोनों दोबारा होश की दुनिया में लौटे थे। लाइबा और फारिया स्टेज के करीब आईं तो दोनों ने उठकर इनके आगे अपना हाथ फैलाया। अरहम की मजबूत चौड़ी हथेली अपने सामने देखकर फारिया ने बेख्तियार नज़रें उठाकर अरहम की तरफ देखा था। वो वाइट कॉटन के सूट में मेहरून इसके जूड़े जैसी मैचिंग वास्केट पहने, बालों का नफासत से सेट किए, किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लग रहा था। फारिया ने अपना कांपता नाजुक हाथ इसकी चौड़ी हथेली में रखा तो अरहम ने इसका हाथ मजबूती से थामते हुए इस स्टेज पर चढ़ाया और सहारा देते हुए सोफे तक लाया और इसे एहतियात से सोफे पर बिठाकर खुद इसके साथ ही बैठ गया। लाइबा ने एक नज़र अपने सामने फैलाए हारिस के मजबूत हाथ को देखा और फिर आहिस्ता से अपना हाथ इसके हाथ में रख दिया। लाइबा के ऐसा करने पर हारिस मुस्कुराया और इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता इसे अपने साथ ही स्टेज पर ले आया और इसके साथ आकर सोफे पर बैठ गया। लाइबा हारिस से कुछ फासला बना कर बैठी थी, जबकि हारिस एक ही जस्ट में वो फासला ख़त्म कर चुका था। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको, हूर स्टेज पर आती हुई अरहम के करीब खड़ी होती हुई बोली। खैर मुबारक, शुक्रिया भाभी, अरहम मुस्कुराते हुए बोला तो हूर और फारिया ने हैरत से अरहम की तरफ देखा, क्योंकि जब से हूर इस हवेली में आई थी ये पहली बार था जब अरहम ने इसे मुखातिब किया था, और वो भी भाभी बोलकर। भाई मैं आपसे छोटी हूँ, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। और हूर मुस्कुराते हुए बोली और इसे बताया कि इससे ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, वो उम्र में इससे छोटी है। आप चाहे उम्र में मुझसे छोटी हों, लेकिन रिश्ते में आप मुझसे बड़ी हैं, और मैं अपने लाला का बहुत एहतराम करता हूँ, इस हिसाब से आपका एहतराम करना भी मुझ पर फ़र्ज़ है। अरहम हूर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो हूर ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि अरहम ने इसे कबूल कर लिया, वरना जिन नज़रों से वो हूर को देखता था, हूर को अपना आप शर्मिंदगी में डूबता हुआ महसूस होता था। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको निकाह की। और हाल इसके करीब आ जाती हुई ये क्या है और हाल इसके करीब जाती हुई बोली तो ख़ारिश अपनी आई एम सॉरी बट बहुत मिस्टेक है इसमें। हूर इसके करीब जाती हुई बोली तो हारिस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। खैर मुबारक भाभी जान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप जेठानी बन गई हैं। हारिस हूर की तरफ देखते हुए अपने हमेशा वाले अंदाज में बोला तो हूर खुल कर मुस्कुराई, क्योंकि हारिस में इसे दानिश की झलक दिखाई देती थी। वो जब इससे बहुत नर्म लहजे में बात करता था और बहुत एहतराम से इसे भाभी पुकारता था तो इसे बेख्तियार दानिश की याद आती थी। जी शुक्रिया भाई, और आपको भी मुबारक हो, आखिर आप शौहर बन गए हैं। हूर हारिस की तरफ देखते हुए शरारत से बोली तो हारिस ने हल्का सा हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और वापस सोफे पर बैठ गया। भाभी बात सुने, हूर अभी स्टेज से उतरने ही लगी थी जब लाइबा ने इसे मुखातिब किया। भाभी आप यहीं पर बैठ जाएं मेरे पास, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। लाइबा हूर की तरफ देखते हुए हल्की सी आवाज़ में बोली कुछ नहीं होता, तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब ही बैठा है, रिलैक्स होकर बैठो, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक, बड़ी अम्मा को देख लूँ। और हूर लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, फिर बगैर इसे आगे बोलने का मौका दिए स्टेज से उतर गई, जबकि लाइबा इसे देखती ही रह गई। दरअसल वो हारिस की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, जो बार बार टिकटिकी बांधे इसे ही देखे जा रहा था। आपके साथ क्या मसला है, मुझे यूं घूरे क्यों जा रहे हैं? इसकी नज़रों से तंग आकर
آخر لائبہ بول ہی پڑی، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں۔ حارث بے نیاز انداز میں بولا، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، منکوحہ ہوں۔ لائبہ نے اسے یاد دلانا چاہا کہ اس کا صرف ابھی اس سے نکاح ہوا ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نام تو تم پوری زندگی کے لیے میرے لگ چکی ہو نا، اور رہی بات رخصتی کی تو زیادہ دور نہیں، وہ صرف 2 ہفتوں کی بات ہے۔ حارث کا انداز باور کروانے والا تھا۔ حارث کی بات سن کر لائبہ نے اس سے مزید بحث کرنا بیکار ہی سمجھا، اس لیے چپ چاپ حارث کی نظروں کو اگنور کرتی سامنے دیکھنے لگی، جہاں پر حویلی کے تمام مکین بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ فاریہ ارحم کے قریب بیٹھی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو ارحم کے قریب بیٹھنے سے بے ترتیب ہو چکی تھیں، جبکہ ارحم اس کی حالت سے واقف تھا۔ اس نے ابھی تک فاریہ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے کچھ بولا تھا، جبکہ فاریہ تو اس کے قریب بیٹھنے پر ہی گھبرا رہی تھی، اور اس کے گھبراہٹ دیکھتے ہوئے ارحم کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھلا اب وہ اس سے کیوں گھبرا رہی تھی، جبکہ اب تو وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا؟ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ کیوں اتنی کنفیوز بیٹھی ہو؟ کھا تو نہیں جاؤں گا میں تمہیں؟ ارحم سے فاریہ کا یوں گھبرانا برداشت نہ ہوا، اس لیے وہ بول ہی پڑا، آپ کا بس چلے تو آپ کھا ہی جائیں، آدم خور کہیں کے۔ فاریہ یہ بات صرف اپنے دل میں بول سکی تھی، کیونکہ ارحم کے سامنے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ کچھ نہیں، میں گھبرا تو نہیں رہی، فاریہ نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ یقیناً ارحم اس کے قریب نہ بیٹھا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ سن پاتا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ پھر مجھ سے خوف آ رہا ہے کیا؟ ارحم اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاریہ کی آواز لڑکھڑائی، تم نے نکاح کی مبارکباد نہیں دی؟ ارحم فاریہ کے کان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ میں بعد میں دے دوں گی۔ فاریہ کو ارحم کا یہ انداز کچھ عجیب سا لگا تھا۔ بعد میں تو میں خود بھی وصول کرنے آ جاؤں گا، فکر مت کرو، ارحم مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ فاریہ کی دھڑکنیں وہ منتشر کر گیا تھا۔ فاریہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جبکہ ارحم کے لیے یہ نظارہ کافی دلکش تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے کمر ٹکاتا ایک بازو کو صوفے کے اوپر پھیلا گیا، اپنی پشت پر ارحم کا مضبوط بازو محسوس کرتے فاریہ جی جان سے کانپی تھی۔ حور بچے، تم بھی کچھ کھا لو، تب سے مہمانوں کو ہی دیکھ رہی ہو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، چلو بیٹھو یہاں پہ، شاباش کھانا کھاؤ۔ حور مہمانوں کو دیکھ رہی تھی جب بڑی اماں کے بلانے پر وہ ان کے قریب گئی، اور قریب جاتے ہی بڑی اماں نے اسے بولا کہ وہ بیٹھے اور کھانا کھائے، جبکہ حور کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کو۔ بڑی اماں، ابھی میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، جب میرا دل کرے گا میں خود ہی کھانا کھا لوں گی، حور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تم ابھی کھانا کھاؤ، بیٹھو ادھر۔ بڑی اماں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے وہیں کرسی پر بٹھایا، اور پھر حور کے 1000 بار انکار کرنے کے باوجود بھی بڑی اماں نے اسے کھانا کھلا کر ہی دم لیا۔ بس بڑی اماں، اب میں مزید نہیں کھا سکتی، حور بیچاری سی شکل بنا کر بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو وہ بھی مسکرا دیں، کیونکہ زبردستی ہی صحیح مگر وہ اسے کھانا کھلا چکی تھیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں گجرے بھجوائے تھے، تم نے وہ کیوں نہیں پہنے؟ بڑی اماں حور کے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے بولیں، کیونکہ جب وہ تیار ہو رہی تھی بڑی اماں نے فاریہ کے کمرے میں حور کے لیے گجرے بھجوائے تھے، مگر اس کی کلائیاں تو بالکل خالی تھیں۔ بڑی اماں، مجھ سے نہیں پہنے گئے، مجھے الجھن سی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اتار دیے، حور مسکراتے ہوئے بولی۔ تو بڑی اماں نے اسے گھورا۔ لڑکی، تمہیں بناؤ سنگھار کیوں نہیں آتا؟ تمہیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بناؤ سنگھار کرنا چاہیے، کیونکہ تم شادی شدہ ہو، مگر تم ہو جو ہر چیز سے بھاگتی ہو۔ بڑی اماں اسے ڈانٹتے ہوئے بولیں، میں نے کبھی نہیں پہنے، اس لیے جب اب پہنتی ہوں تو مجھے الجھن ہوتی ہے۔ حور معصومیت سے بولی، تو کوئی بات نہیں، تمہیں بار بار پہنو گی تو یہ الجھن بھی دور ہو جائے گی، آئندہ کے بعد میں تمہاری کلائیاں خالی مت دیکھوں۔ بڑی اماں حور کی طرف دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولیں، مطلب وہ اپنا حکم سنا چکی تھیں، اور اب حور ان کی خلاف ورزی کرتی یہ ناممکن تھا۔ بڑی اماں نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بچی کو بلایا اور اسے سامنے پڑے تھال میں سے وہ 2 گجرے لانے کا بولا، تو وہ بھاگ کر گئی اور دو گجرے اٹھا لائی، اور اس بچی کے ہاتھ میں گجرے لینے کے بعد بڑی اماں نے حور کی جانب بڑھائے، تو مجبوراً حور کو گجرے اپنی کلائیوں میں پہننے ہی پڑے۔ ہاں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اب کبھی بھی تمہاری کلائیاں خالی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی اماں حور کی کلائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، دودھیا نازک کلائیوں پر گلاب کے گجرے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، حور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اٹھ کر اسٹیج کی جانب چل دی، جہاں لائبہ اسے مسلسل وہاں آنے کے پیغام بھیج رہی تھی۔ آپی، وہ آپ کو زرخان لالا بلا رہے ہیں۔ حور ابھی اسٹیج کی جانب بڑھ ہی رہی تھی جب ایک بچہ حور کے قریب آتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ حور اس بچے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو اس نے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب اشارہ کیا، تو حور اس کی طرف چل دی۔ زرخان چلتا ہوا حویلی کے
اندر داخل ہو رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے سے آتی حور پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ حور زرخان کی لائی گئی آف وائٹ گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، جس پر موتیوں سے کام ہوا تھا، لائٹ سا میک اپ کیے، کانوں میں ڈریس کے ساتھ میچ کی ہوئی گولڈن اور آف وائٹ جھمکے پہنے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح باندھے، ہلکے پھلکے جوڑے میں قید کیے، سر پر طریقے سے دوپٹہ سیٹ کیے، وہ واقعی میں آسمان سے اتری حور معلوم ہو رہی تھی۔ زرخان نے پہلی بار اسے اس طرح کے ڈریس میں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ بے شک حور اتنی حسین تھی کہ اسے میک اپ کی ضرورت نہیں تھی، مگر تھوڑا سا سنگھار کرنے سے وہ غضب ڈھا رہی تھی، اور کلائیوں میں پہنے گجرے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ زرخان اسے دیکھتے ہی جیسے اپنے آس پاس کی دنیا کو بھلائے بیٹھا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ حور زرخان کے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تو حور کی آواز پر زرخان فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ ہاں، تمہارا فون کہاں ہے؟ زرخان حور کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے بولا۔ وہ تو کمرے میں ہے۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ حور زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کب سے کالز کر رہا ہوں میں نے بولا تھا نا کہ فون اپنے پاس رکھا کرو۔ زرخان اپنے اور حور کے درمیان کا فاصلہ مٹاتے ہوئے بولا۔ گھر میں فنکشن ہے اور اس دوران مجھ سے فون سنبھالا نہیں جانا تھا، اس لیے میں نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ حور 2 قدم پیچھے بڑھاتے ہوئے بولی۔ ایک چھوٹا سا فون تم سے نہیں سنبھالا جاتا، اپنے شوہر کو کیسے سنبھالو گی؟ زرخان شوق نظروں سے حور کے نازک سراپے پر ڈالتے ہوئے بولا، اور اپنے اور حور کے درمیان کا فاصلہ پھر سے طے کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب مہمان یہیں پر موجود ہیں۔ حور زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ اسے مہمانوں کا خیال تھا جو ارد گرد موجود تھے۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا، اپنی بیوی کو لے کر اسٹیج پر جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بھائیوں کو نکاح کی مبارکباد دینی ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ زرخان حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ تو اس کے ہاتھ تھامنے پر حور نے گھبرا کر زرخان کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف بغیر دیکھے اسے ساتھ لیے اسٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائیوں۔ زرخان پہلے ارحم اور پھر حارث کے گلے ملتے ہوئے مبارکباد دینے لگا، جبکہ حور کا ہاتھ ابھی تک اسی کی قید میں تھا جو اس نے نہیں چھوڑا تھا، اور یہ بات حور کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ ارے بھائی، بھابھی کا ہاتھ چھوڑ دیں، یقین مانیں سب آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حارث زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ سب کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیسی نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اب تم نے کوئی بھی فضول بکواس کی تو میں تمہارے دولہا بننے کا لحاظ کیے بغیر پہلے تمہارا علاج کروں گا۔ زرخان حارث کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے لہجے میں صاف وارننگ محسوس کر کے حارث چپ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ اسے دولہے کے روپ میں اپنے لالا سے اپنی دھلائی نہیں کروانی تھی، کیونکہ حور کا ہاتھ پکڑے زرخان کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو حارث کی ہی مشکوک نظریں تھیں، جس کی غلطی سے نظر اس کے ہاتھ پر پڑ گئی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حور زرخان کے گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تھا جو ڈھیٹ بنا بیٹھا حور کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ زرخان کو بات نہ مانتے دیکھ کر حور نے ایک نظر پورے ہال میں گھمائی، جہاں تمام مہمان ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ موقع ملتے ہی حور نے زرخان کے ہاتھ پہ ایک زوردار مکہ رسید کیا، مگر یہ زوردار صرف حور کے لیے تھا۔ زرخان کو تو ردی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ حور کی اس حرکت پر زرخان نے حیرت سے حور کی طرف دیکھا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ حور بھی ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ مسز زرخان سکندر، اس کا حساب دینے کے لیے تیار رہنا، یہ تو میں لازمی لوں گا۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو حور کے اوسان خطا ہوئے۔ آپ بھی تو میرا ہاتھ چھوڑیں نا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ حور دوبارہ مزاحمت کرتے ہوئے بولی۔ سوچنا کیا ہے، یہی سوچے گا کہ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں بولا، نہیں، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، بس مجھے لائبہ کی بات سننی ہے، وہ کب سے مجھے بلا رہی ہے۔ حور اب معصوم نظروں سے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو زرخان کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی قید سے آزاد کیا، تو حور فوراً اٹھ کر لائبہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مبادا کہیں زرخان کا کیا بھروسہ کہ وہ دوبارہ ہاتھ نہ پکڑ لے۔ اس کی تیزی پر زرخان کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ حور نے ایک چور نظر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا، جو ارحم سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر ہمیشہ کی طرح آف وائٹ اجرک ڈالے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، گلائی میں ہمیشہ کی طرح برانڈڈ واچ پہنے، اپنی مردانہ پرسنالٹی لے کر پوری محفل کی نظروں میں آنے کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم اور خوبصورت مرد تھا۔ اگر حور حسن میں بے مثال تھی تو زرخان سکندر بھی اس سے کم نہ تھا۔ ان دونوں کی جوڑی پرفیکٹ تھی۔ زرخان سکندر پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، اس کے
ایک اشارے پر کوئی بھی اس کے لیے حاضر ہو جاتی، مگر یہ زرخان سکندر کی نظروں کی حیا اور اس کی تربیت تھی جو اس نے اپنی 30 سالہ زندگی میں آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اگر دیکھا تھا تو وہ اس کی اپنی بیوی تھی، کوئی غیر نہیں۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ حور بھی اب زرخان کی عادی ہونے لگی تھی، وہ اسے چور نظروں سے دیکھتی تھی، اور یہ نظر صرف عام نظر نہیں ہوتی تھی، ان نظروں میں محبت ہوتی تھی، اعتبار ہوتا تھا جو اسے زرخان سے ملا تھا۔ یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ زرخان کی طرح حور بھی زرخان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اب واپسی ناممکن تھی، مگر وہ کبھی ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی تب تک جب تک اس کا بھائی اسے نہ مل جاتا، مگر یہ بھی صرف حور کی سوچ تھی کہ وہ ظاہر نہیں کروائے گی تو ظاہر نہیں ہوگا۔ زرخان اس کی ایک ایک نظر کو پہچانتا تھا، اگر وہ اس پر ایک چور نظر بھی ڈالتی تھی تو زرخان سکندر فوراً محسوس کر جاتا تھا کہ خود پر باندھے نظروں کا حصار کس کا ہے۔ حور اپنی ہی سوچ میں گم زرخان کی طرف دیکھے جا رہی تھی جب زرخان کی نظر اچانک حور پر گئی، جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حور کو خود کی طرف دیکھتا پا کر زرخان نے دائیں آئی برو اچکائی۔ زرخان کی اس حرکت پر حور نے ہڑبڑا کر اپنا چہرہ جھکایا تھا۔ بھابھی، بھائی کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، پہلے میری تو بات سن لیں، میں کب سے آپ کو مخاطب کر رہی ہوں۔ حور کو اپنے قریب سے لائبہ کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر لائبہ کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تمہیں؟ حور لائبہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھ سے مزید یہاں بیٹھا نہیں جا رہا، رسم بھی ہو چکی ہے، اب بڑی اماں سے بولیں کہ ہمیں کمرے میں بھجوا دیں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کے چہرے سے تھکن صاف واضح ہو رہی تھی، پتہ چل رہا تھا کہ وہ واقعی میں تھک چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بڑی اماں سے اجازت لے کر آتی ہوں، اتنی دیر تم تھوڑا صبر کرو۔ حور لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور اسٹیج سے اتر کر بڑی اماں سے بات کرنے چلی گئی۔ لائبہ نے گردن گھما کر اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں فاریہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارحم اور حارث زرخان کے ساتھ وہاں سے جا چکے تھے۔ لائبہ اپنا ڈریس سنبھالتے ہوئے اٹھی اور فاریہ کے ساتھ جا بیٹھی۔ بہت تھک گئی ہوں یار، اب بس دل چاہ رہا ہے کہ جا کر سو جاؤں، لائبہ فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو لائبہ کی طرح تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ظاہر سی بات تھی دونوں دلہنیں بنی کئی گھنٹوں سے بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے بھاری جوڑے سنبھال کر انہیں تھکن تو محسوس ہونی ہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ واپس اسٹیج پر آتی ہوئی دکھائی دی تو لائبہ نے سکھ کا سانس لیا۔ بڑی اماں بول رہی ہیں کہ تم دونوں چلو کمرے میں اور چینج کر کے تھوڑا آرام کر لو۔ حور لائبہ اور فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو دونوں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئیں، جیسے کب سے اس موقع کی تلاش میں ہوں، اور پھر حور کے ساتھ انہوں نے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے، کیونکہ انہیں چینج کر کے اب آرام کرنا تھا۔ فنکشن کی وجہ سے وہ نہایت تھک چکی تھیں، نکاح کا فنکشن اختتام پر پہنچ چکا تھا، تمام مہمان خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، جبکہ لائبہ اور فاریہ اتنا تھک چکی تھیں کہ وہ چینج کرتے ہی سو گئی تھیں۔ ویسے بھی اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، حور بھی کافی تھک چکی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی، اماں جان کے ساتھ وہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تمام مہمانوں کا بہت عزت سے رخصت کیا گیا تھا، اور اس میں زیادہ ہاتھ حور کا تھا، جو اماں جان کے کہنے پر یہ ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ اب تو حور کو بھی کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ حور نے بھی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے، وہ ابھی تک اسی جوڑے میں موجود تھی جو اس نے فنکشن کے لیے پہنا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے کمرے میں زرخان نہیں دکھائی دیا، ایک نظر کمرے میں دیکھ کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ زرخان کمرے میں داخل ہوا اور اپنی اجرک کو اتار کر صوفے پر رکھا اور بیڈ پر آ بیٹھا، ایک نظر کمرے میں دوڑائی، حور دکھائی نہ دی، اٹھ کر الماری کے قریب آیا اور اپنا ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ حور اپنے گیلے بال تولیے سے رگڑتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی، اسے سخت تھکن کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے شاور لینا بہتر سمجھا۔ اپنے بالوں کو تولیے سے سکھاتی ہوئی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے یہ دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ زرخان کمرے میں آ چکا ہے، نہ ہی اس نے صوفے پر پڑی اس کی اجرک دیکھی تھی، اسے یہی گمان تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں۔ حور آنکھیں بند کیے اپنے بالوں میں ٹاول رگڑ رہی تھی جب زرخان چینجنگ روم سے کپڑے چینج کر کے باہر نکلا، مگر اگلا منظر دیکھتے ہی وہ بے خود سا ہو گیا۔ حور کے بال جو اس نے آج تک نہیں دیکھے تھے وہ آج اس کے سامنے عیاں تھے، سلکی لائٹ براؤن گیلے بال کمر تک آ رہے تھے، اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ زرخان نے آج سے پہلے اسے کھلے بالوں میں نہیں دیکھا تھا، جبکہ شانوں پر بکھرے بال اس کے روشن چہرے کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ شاید آنکھیں بند کیے کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا زرخان اس کے گرد گہری نظروں کا حصار بنائے ہوئے ہے۔ زرخان حور کا مرمری وجود اپنی نظروں کے حصار میں رکھے بے آواز قدم لیتا اس کے ٹھیک پیچھے آن کھڑا ہوا اور پھر آہستہ سے حور کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ حور جو کچھ سوچتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اپنے بالوں کو سکھا رہی تھی، اچانک ہونے والے اتفاق پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی سامنے آئینے میں دیکھنے لگی، جہاں زرخان کے مضبوط بازو
اس کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے۔ زرخان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر حور کا دل پسیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری خوشبو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ زرخان حور کے نم بالوں میں چہرہ چھپاتے گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری پسند میں ڈھل کر تم اتنی خوبصورت لگو گی۔ زرخان نے اس کے نم بال سمیٹتے ہوئے بائیں کندھے پر ڈالے تھے۔ آپ؟ حور نے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی زرخان نے اسے خاموش کروا دیا۔ بہت سوال کرتی ہو تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا۔ زرخان تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا اور سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے اور حور کے عکس کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے مکمل لگتے تھے، جیسے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ تم وکیل ہوتی اور میں جج۔ ویسے تو وکیل مقدمہ پیش کرتا ہے اور جج حکم سناتا ہے، لیکن اگر تم وکیل اور میں جج ہوتا تو میں تمہارے سامنے مقدمہ پیش کرتا اور تم حکم سناتی۔ زرخان نے خمار آلود آواز میں بولتے اس کی گردن پر لب رکھے، جبکہ اس کا دہکتا ہوا لمس محسوس کر کے حور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تم میری زندگی میں کہاں سے آ گئیں یار؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے جیسی لڑکی میری قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ سچ سچ بتاؤ، یہاں آنے کے بعد تم نے کون سا جادو کیا ہے مجھ پر؟ زرخان اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو سے مدہوش ہوتا جا رہا تھا، جبکہ حور کی سانسیں اس کی قربت پر ہی رک چکی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ زرخان کا یہ روپ دیکھتے ہوئے حور لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو زرخان نے اس کی گردن میں سے چہرہ نکال کر سامنے آئینے کی طرف دیکھا، جہاں اس کا چہرہ سرخی چلکا رہا تھا۔ نیند آ رہی ہے یا مجھ سے بھاگنا چاہ رہی ہو؟ زرخان حور کا رخ آہستہ سے اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تو حور نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ نیند آ رہی ہے، حور نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، لیکن مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے بھاگنا چاہ رہی ہو۔ زرخان اس کی تھوڑی دو انگلیوں سے اوپر کرتے ہوئے بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حور اپنا سرخ چہرہ چھپاتے ہوئے بولی تو زرخان بے اختیار مسکرایا، اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھ سے کترا کیوں رہی ہو؟ زرخان اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا ایک جھٹکے سے خود کے قریب کر گیا، جبکہ اس کی اتنی نزدیکی پر حور سختی سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ معصومیت میں تو پیاری لگتی ہی تھی، مگر یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ زرخان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک ماری تو اس کی بند آنکھیں لرز اٹھیں۔ پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، چھوڑیں مجھے۔ حور آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتی زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود تحریر پڑھ کے فوراً سے دوبارہ نظر جھکا لی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ زرخان حور کے سرخ پڑتے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، کیسی شرط؟ حور کو اس کی شرط والی بات کچھ عجیب لگی۔ پہلے میری تعریف کرو جو تم نے کی ہی نہیں۔ شوہر ہوں تم پر فرض ہے کہ تم میری تعریف کرو۔ زرخان حور کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں حور کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں آپ کی تعریف کیسے کروں؟ حور نے سوالیہ نظروں سے زرخان کی طرف دیکھا، اس بات سے انجان کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے۔ چاہو تو میرے انداز میں بھی کر سکتی ہو۔ زرخان اس کے گال پر لب رکھتا اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا، مجھے نہیں کرنی، آپ پیچھے ہٹیں۔ حور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کیوں نہیں کرنی؟ کافی غور سے دیکھ رہی تھی مجھے تو لگا کہ ضرور تعریف کرنے کے لیے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ زرخان اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، جب آپ مجھے گھور سکتے ہیں تو میں کیوں آپ کو دیکھ نہیں سکتی؟ وہ مزاحمت کرتی ہوئی بولی، مگر اپنے الفاظوں پر غور کرنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ جلد بازی میں غلط بول گئی ہے۔ حور کے بات سنتے زرخان کا قہقہا بے اختیار تھا۔ ساؤنڈ پروف کمرے میں زرخان کا زوردار قہقہا گونجا تھا۔ حور کا چہرہ شرمندگی سے مزید سرخ ہونے لگا، میری جان تمہارا ہی ہوں، تم دیکھو یا دیکھتی رہو، میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری نظروں کے حصار میں رہوں۔ زرخان حور کے پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو حور کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ زرخان کی گرفت کمزور محسوس کرتے حور نے جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور بیڈ کی طرف بھاگی، آپ بہت بڑے بے شرم انسان ہیں۔ حور بیڈ پر بیٹھ کر زرخان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو زرخان نے اس کی جانب قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی وہ بیڈ پہ لیٹ کر خود پر کمبل اوڑھ چکی تھی، اور یہ زرخان سے بچنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ پہلے تو نہیں تھا، مگر تم نے آ کر بنا دیا ہے، اب بھگتو۔ زرخان حور کے قریب جھکتے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا تو حور نے کمبل پر اپنی گرفت سخت کی۔
کمبل ہٹاؤ اپنے چہرے سے ورنہ میں نے ہٹانے میں 1 منٹ نہیں لگانا۔ زرخان حور کے کمبل میں چھپے وجود کو دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا، اب پلیز مجھے سونے دیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے صبح فجر کا وقت اٹھنا بھی ہے۔ زرخان کو کمبل کے اندر سے حور کی بے بس سی آواز سنائی دی۔ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس نے آگے بڑھ کر لائٹ بند کی اور چلتا ہوا بیڈ پر اپنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ زرخان کے لیٹ جانے پر حور نے آہستہ سے اپنا چہرہ کمبل سے نکالا کیونکہ کمبل کے اندر اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہیں پر ہوں، کسی گمان میں مت رہنا، تمہاری جان تو میں ہرگز نہیں چھوڑنے لگا۔ اپنے بالکل قریب سے زرخان کی آواز سن کر حور نے جھٹکے سے گردن گھما کر اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں زرخان اس کی طرف کروٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرخان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر حور نے جلدی سے کروٹ بدل کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں جیسے وہ زرخان سے اور اس کی نظروں سے بچنا چاہ رہی ہو۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے زرخان مسکرایا اور آنکھیں موند گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا مگر تھوڑی دیر پہلے حور کی قربت اسے سکون پہنچا گئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی ہوشربا خوشبو زرخان ابھی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ حور کو اپنے نزدیک نہیں کر سکتا تھا اور وجہ اس کا وعدہ تھا جو اس نے خود سے اور حور سے کیا تھا ورنہ وہ تو 1 منٹ نہ لگاتا حور کو اپنی پناہوں میں چھپانے میں۔ فاریہ گہری نیند سو رہی تھی جب ان کے کمرے میں کوئی آہستہ سے داخل ہوا۔ دبے دبے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب گیا جہاں فاریہ خوابوں کے جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ ارحم نے ایک نظر قریب میں سوئی ہوئی لائبہ پر ڈالی جو گہری نیند میں تھی اور پھر آہستہ سے جھکتے ہوئے فاریہ کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور قدم بالکنی کی جانب بڑھائے۔ بالکنی میں آ کر سوئی ہوئی فاریہ کو نرمی سے وہاں پورچ پر لٹایا اور خود قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ بالکل فاریہ کے قریب بیٹھا اس کے روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ دنیا سے بے خبر وہ اپنی گہری نیند میں تھی۔ میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، نہ ہی کبھی آپ کو اپنی شکل دکھاؤں گی۔ ارحم کے کانوں میں فاریہ کی آواز گونجی جو اس نے غصے میں بولا تھا۔ اس کے الفاظ یاد کر کے وہ مسکرایا، تم نے تو بولا تھا کہ تم کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی، اب کہاں جاؤ گی؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، ساری زندگی یہی شکل دیکھنی ہے مجھے۔ تم چاہو تب بھی ایک پل کے لیے خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارحم اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ کسمسائی، کیا خیال ہے میری معصوم پری، شوہر سامنے بیٹھا ہے اور تم گہری نیند کے مزے لوٹ رہی ہو؟ ارحم اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا جبکہ فاریہ جو نیند میں تھی ارحم کی سرگوشی کو خواب سمجھنے لگی۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے اتنا برا خواب نہیں دیکھنا۔ فاریہ نیند میں بڑبڑائی مگر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ارحم نے گھور کر فاریہ کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کس طرح ہوئی مجھے برا خواب کہنے کی؟ ارحم اس کا بازو بہت سخت گرفت میں لیتا ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا جبکہ فاریہ جو نیند میں تھی اچانک کھڑے ہونے پر زمین بوس ہونے لگی مگر اس سے پہلے ہی ارحم اس کی کمر پر بازو لپیٹتے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ فاریہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر ارحم کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ اس قدر نیند میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دوبارہ آنکھیں بند کرتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اٹھو لڑکی، کیا نشہ کر کے سوئی ہو جو بار بار سوتی ہی جا رہی ہو؟ کچھ ہوش ہے کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ ارحم اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتا اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا مگر فاریہ میڈم گہری نیند میں تھی، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے سامنے اس وقت کون کھڑا ہے، تو تم ایسے نہیں اٹھو گی؟ چلو اچھی بات ہے۔ ارحم آنکھوں میں خمار لیے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور اگلے ہی لمحے سے کھینچ کے اپنے قریب کرتا اس کے نازک لبوں پہ اپنی سخت گرفت جما گیا تھا۔ فاریہ جو گہری نیند میں تھی اپنے لبوں پر جارحانہ آگ کی طرح دہکتا لمس محسوس کرتے پوری آنکھیں کھول کر ارحم کو دیکھنے لگی جو اس کے ہونٹوں پر جھکا دنیا جہان بھلائے ہوئے تھا۔ ارحم کے عمل میں شدت آئی تھی، اس کی شدت کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے فاریہ کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ اب بالکل اپنے ہوش و حواس میں کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ حواس باختہ ہوتے ہی فاریہ نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی جبکہ ارحم اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید تنگ کرتا اسے اور قریب کر گیا تھا۔ فاریہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب اس ظالم شخص نے نہ چھوڑا تو یقیناً وہ مر جائے گی۔ فاریہ کی مزاحمت اور رکتی سانسوں کو محسوس کرتے ارحم نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جدا کیے اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانسیں بحال کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے تو بولا تھا کہ تم خود ہی جاگ جاؤ تو بہتر ہوگا مگر تم نے میری کوئی بات نہیں سنی، اس لیے سزا تو دینی بنتی تھی نا؟ ارحم اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو فاریہ کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اب مکمل ہوش میں ہو، چلو اب اگر تم اپنی گہری نیند سے جاگ ہی گئی ہو تو وہ کام کرتے ہیں جو میں کرنے آیا ہوں۔ ارحم فاریہ کا ہاتھ تھامتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے بٹھایا اور نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فاریہ ہمت کرتی ہوئی ارحم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا وہ تو سونے کے لیے لیٹی تھی، اس کے بعد وہ
بالکنی میں کیسے آئی اسے کچھ یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے ارحم سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں یہاں اپنی بیوی سے نکاح کی مبارکباد لینے آیا تھا، مگر آگے میری بیوی اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے میری موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوا، اس لیے اسے مجھے اپنے انداز میں جگانا پڑا۔ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے آخر میں آنکھ دباتے ہوئے بولا تو فاریہ سٹپٹا کر اس سے تھوڑا فاصلہ بنا کر بیٹھی۔ ویسے مبارکباد تو میں لے چکا ہوں، وہ بھی اپنے طریقے سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی میں اتنی مٹھاس ہے۔ ارحم فاریہ کو دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے ذو معنی انداز میں بولا۔ وہ فاریہ کی دھڑکنیں ایک دم سے تیز ہوئیں۔ میں نے بولا تھا نا کہ میں مبارکباد وصول کرنے آؤں گا، پھر تم سوئی کیوں؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ارحم اس کے بھیگے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تو فاریہ کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے ارحم کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اسے نہیں یاد تھا کہ ارحم نے کب اسے بولا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے اور وہ آئے گا۔ اس نے تو صرف یہ بولا تھا کہ وہ مبارکباد وصول کرنے آئے گا، مگر وہ اس نے کب بولا تھا، کب کا بولا تھا، یہ فاریہ نہیں جانتی تھی۔ اور ویسے بھی وہ اس کی اور اس بات کو اگنور کر گئی تھی، لیکن اب وہ شخص اس سے حساب مانگ رہا تھا کہ اس نے اس کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ بولو چپ کیوں ہو؟ ارحم اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، جبکہ فاریہ صدمے کی کیفیت میں فریز ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کب دیکھا تھا ارحم کا ایسا روپ؟ وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، مگر اچانک وہ ایک سڑے ہوئے کریلے سے میٹھا رسگلہ کیسے بن گیا؟ فاریہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، لائبہ اٹھ جائے گی، فاریہ ارحم کی گرفت میں گھبراتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کی نزدیکی فاریہ کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں اٹھے گا، تم صرف اپنے شوہر پر دھیان دو، وہ کیا بول رہا ہے، صرف اسے سنو۔ ارحم خمار آلود نگاہوں سے فاریہ کے چہرے پر گارتے ہوئے بولا، جو سرخ انار بنی ہوئی تھی، اور اس کے یہی بدلتے رنگ ارحم کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا، پیچھے سے کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو فاریہ کی جان پر بن آئی، یقیناً لائبہ اٹھی ہوگی۔ ارحم نے گردن گھما کر کمرے کی جانب دیکھا جہاں لائبہ اٹھ کر واش روم کی طرف گئی تھی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، فاریہ ہمت کرتی ہوئی پھر سے بولی۔ تم مجھے جانے کا بول رہی ہو؟ ارحم فاریہ کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ جی۔ فاریہ اس کے انداز پر گھبرائی۔ ارحم نے ایک نظر فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ نازک مزاجی صرف اب کے لیے برداشت کر رہا ہوں، آج سے ٹھیک 15 دن بعد یہ سب کچھ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ کر آنا، اور اپنے اس دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں اچانک کیسے بدل گیا۔ شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ تم نے تو ابھی شوہر دیکھا ہی نہیں کہ تمہارا شوہر کیسا ہے۔ خیر وہ میں تمہیں شادی کے بعد دکھاؤں گا، بس خود کو تیار رکھنا میرے لیے۔ ارحم اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک آخری نظر فاریہ کے گلابی چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ ارحم کے جاتے ہی فاریہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو آج باہر آنے کو بے تاب تھیں۔ لائبہ کا خیال آتے ہی فاریہ جلدی سے اٹھی اور بالکنی سے نکل کر کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر آدھی رات کو اس نے فاریہ کو بالکنی میں دیکھ لیا تو وہ ضرور بہت سے سوال جواب کرے گی، اس لیے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے بنائے گئے منصوبے میں کامیاب ہوتی، اسے پہلے ہی لائبہ دیکھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ تم بالکنی میں کیا کر رہی تھیں اس وقت؟ لائبہ فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، بس میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بالکنی میں چلی گئی، فاریہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور چلتی ہوئی بیڈ تک آئی۔ آج سے پہلے تو کبھی تمہارا دل نہیں گھبرایا، اور یہ تمہارا چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لائبہ فاریہ کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ نہیں، بس گھبراہٹ ہو رہی تھی نا، اس کی وجہ سے، فاریہ بہانہ بناتے ہوئے بولی اور بیڈ پر لیٹ کے آنکھیں بند کر گئی، کیونکہ وہ لائبہ کے مزید کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ لائٹ بند کر دو اور تم بھی سو جاؤ آ کر، فاریہ بند آنکھوں سے بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیکہ تو میرے سر ہے نا، لائبہ جل کر بولی اور لائٹ بند کر کے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ فاریہ ارحم کی نظروں سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ ارحم اسی کی جانب دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز فاریہ کو نظریں بھی نہیں اٹھانے دے رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے بیٹھی آہستہ آہستہ ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ ارحم بڑی فرصت سے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا پسندیدہ کام فاریہ کو دیکھنے کا سر انجام دے رہا تھا۔ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے افراد کا دھیان سوائے اپنے ناشتے کرنے پر اور کسی کی طرف نہیں تھا، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارحم فاریہ کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابھی سب ناشتہ کر ہی رہے تھے جب زرخان کا فون بجا۔ ادھر خان نے فون کی طرف دیکھا تو داؤد کی کال تھی۔ ویسے تو آج تک داؤد نے اس وقت کال نہیں کی تھی، مگر آج اس کے کال آ رہی تھی۔ زرخان کو کچھ عجیب سا لگا، اس نے ہاتھ ٹشو سے صاف کرتے زرخان کی
اس نے ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور فون کان سے لگاتا سائڈ پر ہو کے بات کرنے لگا۔ السلام علیکم سر، اس وقت فون کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر بات بہت ضروری تھی اور آپ کو بتانا بھی بہت ضروری تھا۔ فون کان سے لگاتے فون کے اسپیکر میں داؤد کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، بولو سن رہا ہوں، زرخان سنجیدہ لہجے میں بولا۔ سر، ایک علاقے سے معلومات ملی ہے کہ وہاں سے دانش کا فون اور اس کا کچھ سامان برآمد ہوا ہے اور وہاں پر سوائے اس سامان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں جانے پر ہمیں بہت سے ثبوت مل جائیں۔ داؤد نے زرخان کو تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، میں بس ابھی نکل رہا ہوں، تم اس جگہ کی لوکیشن سینڈ کرو۔ یہ بات سنتے ہی زرخان جلدی سے بولا اور فون بند کر کے ٹیبل کی جانب بڑھا۔ بڑی اماں، میں چلتا ہوں، بہت ضروری کام آ گیا ہے۔ زرخان کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھاتے بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ خیریت بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں جان زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ جی سب خیریت ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم مصطفیٰ کے قاتل کے قریب ہیں۔ زرخان یہ بولتے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات سن کر سب تھوڑا پریشان ہو گئے تھے۔ ناشتہ کریں آپ سب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہذیب سکندر ایک نظر سب کے پریشان چہروں پر ڈالتے ہوئے بولے اور ان سب کے چہروں میں سے ایک چہرے پر ان کی مکمل نظر تھی اور وہ حور تھی جس کے چہرے پر زرخان کی بات سنتے ہی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آپ بھی ناشتہ کرو بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سہذیب سکندر حور کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولے۔ جی۔ حور نے ایک لفظ جواب دے کر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ناشتہ کرنا تو اب اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کی مجبوری تھی، اس لیے تھوڑا تھوڑا ناشتہ کرنے لگی۔ اس وقت زرخان اور داؤد ایک کھنڈر نما گھر کے آگے کھڑے تھے جو کہیں سے بھی گھر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر دیکھنے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے بند پڑا ہو، جگہ جگہ سے دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، داخلی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، دھول اور مٹی اس قدر تھی کہ گھر کی صحیح طرح سے پہچان بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سر، معلومات کے مطابق یہی پتہ چلا ہے کہ اس گھر کے اندر سے ہی فون اور کچھ سامان برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، جہاں پر انہوں نے وہ سامان دیکھا ہے وہیں پر پڑا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ اندر اور خود دیکھ لیجیے، داؤد زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو زرخان نے داؤد کے ساتھ قدم اس کھنڈر نما گھر کے اندر بڑھائے۔ اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی زرخان نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، جگہ جگہ پرانے زمانے کا فرنیچر ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا، کہیں کرسی ٹوٹی پڑی تھی، کہیں پر کوئی میز، کہیں پر کوئی فرنیچر کے کچھ ٹکڑے، کہیں پر پرانے زمانے کے برتن جن پر اتنا گند تھا کہ انہیں چھوا بھی نہیں جا سکتا تھا، جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے پتھر پڑے تھے۔ اس کے بالکل سامنے ہی ایک کرسی پڑی تھی جس کے ارد گرد رسیاں لٹک رہی تھیں۔ وہ کرسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، مگر اس پر دھول مٹی واضح تھی، یعنی یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ اس کرسی پر کسی کو باندھا گیا تھا، اور یہ بات کوئی ایک دو دن کی نہیں بلکہ کچھ ہفتوں کی ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ جس قدر گند، مٹی اور دھول اس کرسی پر موجود تھی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مٹی ایک دو دن کیا، ایک دو ہفتوں کی نہیں بلکہ ایک مہینے کی ہے۔ اس کرسی کے کچھ فاصلے پر ہی ایک فون گرا پڑا تھا جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر ایک گھڑی اور ٹائی گری پڑی تھی۔ زرخان نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور اسے بغور دیکھنے لگا، جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے بھی کافی بری حالت میں تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس فون کو کسی نے پاؤں سے کچلا ہو۔ اس فون کے صحیح ہونے کے چانسز کم ہی تھے۔ داؤد نے جھک کر وہ ٹائی اور گھڑی اٹھائی اور زرخان کی جانب بڑھائی۔ ٹائی تو مکمل گندی ہو چکی تھی اور گھڑی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ گھڑی زمین پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ داؤد نے ایک پیکٹ نکالا اور یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال دیں۔ چیک کرنے کے لیے بھجواؤ یہ چیزیں اور پتہ کرواؤ کہ اس پر فنگر پرنٹس کس کے ہیں۔ اگر یہ چیزیں دانش کی ہوئیں تو دانش کے فنگر پرنٹس میچ کر جائیں گے، اور اگر کسی اور کی ہوئیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ زرخان داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ داؤد وہ چیزیں لیتا زرخان کے پیچھے ہی اس کے گھر سے باہر نکلا۔ میم، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ کچھ آدمی اس وقت اس مال میں موجود ایک سیکرٹ روم میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹے تک ان کی میٹنگ شروع ہوگی اور اس وقت میٹنگ میں انہوں نے اپنے بیگز آپس میں بدلنے ہیں، اور ان بیگز میں وہ نشہ آور ادویات ہیں جو یہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز کی ادویات میں ملا کر انہیں 2 نمبری سے سیل کرتے ہیں۔ اینا اس وقت اپنا آفس میں بیٹھی اپنے سامنے موجود ان 4 آفیسرز کو دیکھ رہی تھی جو اسے تمام تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ کچھ آفیسرز کو عام حلیے میں مال بھجوایا گیا تھا، ان کی طرف سے کیا خبر ملی ہے؟ اینا نے ان کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی میم،
ان سے یہ معلومات معلوم ہوئی ہے کہ ایک پارٹی وہاں پر پہلے ہی پہنچ چکی ہے اور وہ دوسری پارٹی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ جب دوسری پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ گئے تب ان کی میٹنگ شروع ہوگی۔ ہمارے افسر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر وہ اتنی ہوشیاری سے کام لیا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی فرد بغیر نقاب کے نہیں دکھائی دیا۔ ہر کسی نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور جس روم میں میٹنگ ہوگی اس روم کے آگے ایک لفٹ لگی ہوئی ہے۔ دیکھنے سے وہ لفٹ معلوم ہوتی ہے مگر اندر وہ ایک سیکرٹ روم ہے اور انہوں نے نگرانی بھی بہت سخت رکھی ہے۔ وہ سیکرٹ اور وہ سیکنڈ فلور ہے۔ آگے کی معلومات نہیں لے سکے لیکن ہمارے سارے آفیسرز ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں۔ ایک آفیسر اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو ہمیشہ اسے تمام تفصیل سے آگاہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے آپ سب تیار ہیں؟ اینا ان سب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ جی میم ہم بالکل تیار ہیں، وہ چاروں ایک ہی آواز میں بولے تو اینا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے دین لیٹس کمپلیٹ آر پلان، اینا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور ان سب نے اپنے چہرے پر بلیک ماسک لگائے۔ اس وقت وہ چاروں آفیسرز اور اینا فل بلیک کاسٹیوم میں موجود تھے، سر پر ہوڈی پہنی جس سے آنکھیں چھپ گئیں اور ماسک لگانے سے ان کا پورا چہرہ ہی ڈھانپا گیا تھا۔ ہاتھوں پر گلوز موجود تھے جبکہ پیروں میں بلیک شوز، ان کے جسم کا ایک حصہ بھی واضح نہ تھا اور کوئی چاہ کر بھی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اینا اپنے آفیسرز کے ساتھ آفس سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر مال کی جانب بڑھ گئی۔ تمام راستے وہ اپنے آفیسرز کے ساتھ رابطے میں تھی جو آفیسرز مال میں پہلے ہی موجود تھے۔ مال پہنچ کر وہ پانچوں آفیسرز مال میں بکھر گئے تھے کیونکہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر وہ لوگ محتاط ہو سکتے تھے اور اینا سکندر دشمن کو محتاط ہونے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے تمام آفیسرز کو جگہ جگہ پھیلا دیا تھا اور اب خود اس کا ٹارگٹ وہ سیکرٹ روم تھا جو 3rd فلور پر موجود تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ مین راستے سے جانے کے بجائے اینا نے اپنے قدم مال کی پچھلی سائڈ پر بڑھائے۔ مال کی پچھلی سائڈ پر آ کر اینا نے ایک نظر اپنے آس پاس دوڑائی تو اسے پچھلی سائڈ پر ایک لفٹ دکھائی دی۔ وہ لفٹ کافی بڑی تھی، شاید بھاری سامان اوپر والے فلور تک لے جانے کے لیے اس لفٹ کا استعمال ہوتا تھا۔ اینا نے آگے بڑھ کر اس لفٹ کا معائنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ لفٹ ڈائریکٹ ہے اور اس کے قریب ہی 2 بٹن لگے تھے۔ اینا اس لفٹ میں کھڑی ہوئی اور گرین بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی وہ لفٹ اوپر کی جانب چلنے لگی۔ 3rd فلور پر جا کر وہ لفٹ خود ہی رک گئی، شاید اس لفٹ کا سسٹم 3rd فلور تک ہی تھا۔ لفٹ رکتے ہی اینا محتاط ہوئی، اس نے اپنی ہوڈی کو تھوڑا سا پیچھے کھسکایا اور اپنی گرین تیز نظر آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی لیکن اسے وہاں کوئی نہ دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی، اس کے قدموں کی ذرا آہٹ بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے چلنے کا طریقہ ایسا تھا، تھوڑا سا آگے جا کر اینا کو ایک دروازہ دکھائی دیا، شاید وہ دروازہ اس فلور کے اندر جانے کا تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا تو وہ کھلتا گیا، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بات اینا کو عجیب لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اسے اچانک اپنے قریب سے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ فوراً پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ آنے والا کوئی آدمی تھا، اس نے اپنا چہرہ کسی رومال سے باندھ رکھا تھا۔ اس نے آ کر وہاں موجود ڈبوں میں سے سب سے اوپر والا ڈبہ اٹھایا اور ایک نظر اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا اور پھر وہ ڈبہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس آدمی کے جاتے ہی اینا نے پلر کے پیچھے سے اپنا ذرا سا سر نکال کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ آدمی جا چکا تھا۔ اینا اس پلر کے پیچھے سے نکلی اور چلتے ہوئے ان ڈبوں کے قریب آئی مگر دیکھنے پر اسے وہ ڈبے خالی ملے، یعنی جو ڈبہ وہ لے کر گیا تھا ضرور اس میں کچھ ایسا تھا جو بہت احتیاط سے وہ ڈبہ لے کر جا رہا تھا۔ اینا نے آہستہ آہستہ قدم باہر کی جانب اٹھائے اور دائیں جانب مڑی۔ تھوڑا سا آگے جانے پر اسے 3 سے 4 آدمی ایک ساتھ ایک دروازے کے آگے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھتے ہی اینا فوراً سائڈ پر ہو گئی۔ ہیلو آفیسرز، آئی ایم اسپیکنگ اپ، ایوری ون اسٹے کلوز ٹو دس ڈور۔ اینا نے اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ کو آن کرتے اپنے آفیسرز کو پیغام دیا۔ اوکے میم، وی آر آل ریڈی، وی آر ویٹنگ فار یور نیکسٹ آرڈر۔ اینا کو اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ میں سے اپنے ایک آفیسر کی آواز سنائی دی۔ اینا نے اپنی گن نکال کر اسے لوڈ کیا اور واپس اپنے کمر کے پیچھے اڑستے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہاں پہ اب 2 آدمی موجود تھے جبکہ 2 آدمی آگے بڑی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اینا بے آواز قدم لیتی ان دونوں آدمیوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس نے اس کی گردن کو
اس کی گردن کی مخصوص رگ دبائی تو وہ وہیں پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرنے کی آواز پر دوسرے آدمی نے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اینا کے پڑنے والے زوردار مکے سے وہ سنبھل نہ سکا اور سیدھا زمین بوس ہو گیا۔ اینا نے آگے بڑھ کر کرسیوں پر بیٹھے دونوں آدمیوں کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھے تو وہ ہڑبڑا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اینا نے ایک جھٹکے سے ہاتھ نیچے لے جا کر ان کی گردنوں کی مخصوص رگ دبائی تو وہ دونوں بھی وہیں بے ہوش ہوتے کرسیوں پر جھول گئے۔ چار مردوں کو ایک منٹ کے اندر ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے والی صرف اینا سکندر ہی ہو سکتی تھی۔ ان بے ہوش آدمیوں کو ایک نظر دیکھ کر اینا نے اس دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے اپنا کان اس دروازے کے قریب کیا اور اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ مال اصلی ہے نا؟ ایک آدمی سامنے موجود پارٹی کے آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ 100% اصلی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم 2 نمبر کام کریں گے؟ اس پارٹی کا آدمی دوسرے آدمی کو گھورتے ہوئے بولا، جیسے اس کی یہ بات اسے پسند نہ آئی ہو۔ نہیں ٹھیک ہے، جلدی سے ہمیں ہمارا مال دو اور اپنا مال لو اور یہاں سے نکلو، ہمارا یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ آدمی دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہیلو آفیسرز، the poisons are being exchanged inside, hurry up to the door and enter without stopping. ہیلو آفیسرز، زہر اندر بدلا جا رہا ہے، مین دروازے پر پہنچو اور بنا رکے اس کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اینا اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوکے میم، وی آر آل ریڈی۔ وہ آفیسر اینا کو جواب دیتے ہوئے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے دونوں دروازے کھولے۔ ایک طرف داخل ہونے والی اینا تھی، جبکہ دوسری طرف داخل ہونے والے آفیسرز تھے۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی شیر کی طرح وہاں موجود آدمیوں پر جھپٹے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے آفیسرز نے انہیں ان کی گردنوں سے دبوچا تھا، جبکہ اچانک کمرے میں داخل ہونے والے نوجوانوں کو دیکھ کر وہ سب آدمی خوف کے مارے کچھ کر ہی نہ سکے تھے۔ ایک آدمی نے اپنی گن نکال کر ایک آفیسر کی طرف نشانہ باندھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اینا اس تک پہنچ کر اس کا بازو توڑ چکی تھی، جس کی بنا پر وہ درد سے بلبلاتا وہیں زمین پر گر پڑا۔ اینا نے آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی گرین آنکھوں سے انہیں ایک اشارہ کیا اور اس اشارے کو سمجھتے ہی تمام آفیسرز نے ان آدمیوں کے گلے کی مخصوص رگ دبائی، جس سے وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان سب کو یہاں سے اٹھاؤ اور کل مجھے یہ سب ہمارے اسپیشل روم میں چاہیے۔ اینا ایک آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سب یس میم کہتے اپنے اپنے کام کو لگ گئے۔ انہیں پیچھے کے راستے سے ان سب آدمیوں کو یہاں سے نکالنا تھا۔ اپنے آفیسرز کو دیکھتے اینا نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ اب وہ پچھلے راستے سے وہاں واپس نہیں جا رہی تھی، بلکہ مین راستے سے جا رہی تھی۔ اینا اس کمرے سے نکل کر لفٹ میں داخل ہوئی اور فرسٹ فلور پر جانے کا بٹن دبایا۔ لفٹ میں اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ فرسٹ فلور پر پہنچتے ہی جیسے ہی لفٹ کھلی، اینا جلدی سے باہر نکلی، مگر سامنے سے آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی، مگر سنبھل گئی۔ لیکن جب نظر اٹھا کر اس وجود کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہے۔ زرخان، جو پرسوں جیولری کی شاپ پر حور کے لیے ایک خوبصورت پینڈنٹ پسند کر کے گیا تھا، آج اسے وہ ریسیو کرنا تھا۔ آفس سے فری ہو کر وہ سیدھا مال ہی آیا تھا۔ ابھی وہ پینڈنٹ لے کر واپس جانے ہی والا تھا جب اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے کچھ ڈریس بھی پک کرنے ہیں۔ ویسے تو اسے وہ حویلی ہی آ جانے تھے، مگر اس نے سوچا کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے تو خود ہی پکڑ لے، اس لیے وہ لفٹ کی جانب بڑھا، مگر اپنے سامنے اچانک کسی لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے، جبکہ اینا جو لفٹ سے تیزی سے نکل رہی تھی، زرخان کے وہیں رکنے پر اس نے بری طرح ٹکرائی۔ زرخان کو دیکھتے ہی اینا نے جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہا، مگر زرخان اس کے بازو سے پکڑتا روک چکا تھا۔ اپنے بازو پر زرخان کی گرفت دیکھتے اینا کو سخت طیش آیا۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی گرین آنکھوں سے زرخان کی طرف دیکھا اور اس سے اپنے بازو ایک جھٹکے سے چھڑوایا، مگر زرخان آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ اس کے دوبارہ اس حرکت پر اینا نے بغیر کسی لحاظ کے ایک زوردار ٹانگ اس کی پیٹھ میں دے ماری، جو اس کی پسلی پر لگی تھی۔ ٹانگ اتنی زور سے لگی تھی کہ زرخان پیچھے لگے پلر سے زور سے ٹکرایا۔ پلر اس کی کمر پر بہت زور سے لگا تھا، مگر اسے پرواہ کب تھی، اسے صرف اس لڑکی کو پکڑنا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کو اگنور کرتا اس لڑکی کے پیچھے بھاگا، مگر اس سے پہلے ہی وہ تیز قدم لیتی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ زرخان نے آگے پیچھے گھوم کر دیکھا، مال کے مین گیٹ پر بھی گیا، مگر وہ لڑکی اسے کہیں نہ دکھائی دی۔
جانے ایک منٹ میں وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر اینا سکندر زرخان سکندر کے ہاتھ لگتے لگتے رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی مگر زرخان سکندر اسے پکڑ نہ سکا تھا۔ شٹ! زرخان ایک ہاتھ کا موقع بنا کر دوسرے ہاتھ پہ زور سے مارتے ہوئے بولا۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور دوسری بات یہ کہ پہلی بار زرخان سکندر پر کسی نے حملہ کیا تھا، اور وہ بھی کوئی لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی۔ زرخان سے اپنا غصہ کسی قیمت کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کے لائے اور پہلے تو اس کے ہوش ٹھکانے لگائے، کیونکہ جو بدتمیزی وہ کر گئی تھی آج تک کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ زرخان سکندر کے سامنے اونچی آواز تک میں بات کر جائے، لیکن وہ لڑکی سیدھا اسے ٹانگ رسید کر گئی تھی۔ اپنے اشتعال پر قابو پاتے زرخان نے نظریں اپنے دائیں بائیں جانب گھمائیں۔ یہ تو شکر تھا کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، اور ورنہ زرخان سکندر کو کوئی ایک لڑکی سے مار کھاتا دیکھ لیتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی، تو اس کی عزت کا فالودہ بن جاتا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے زرخان نے قدم مال سے باہر کی جانب بڑھائے، کیونکہ اب اس کا ارادہ اپنے کپڑے لینے کا بالکل نہیں تھا۔ کپڑے لینے تو آیا ہی نہیں تھا، وہ پینڈنٹ لینے آیا تھا۔ اچھا ہاں، کپڑے لینے بھی آیا تھا۔ آخر اس آدمی کو چاہیے کیا مجھ سے؟ میرے تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، جہاں میں جاؤں پیچھے ہی پہنچ جاتا ہے۔ اتنا ہی شوق ہے ملاقات کا تو صبر رکھو زرخان سکندر، تم سے ملاقات تو لازمی کروں گی، مگر ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر پھر تمہیں اپنے ایک ایک کوتاہی کا حساب چکانا پڑے گا جو تم میرے سامنے آ کر کرتے ہو۔ اینا کو زرخان پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بار بار سامنے آ جانا، اس کے کام میں دخل اندازی کرنا، یہ سب اینا کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے اینا نے اپنا بجتا ہوا فون اٹھایا، جس پر ایک میسج شو ہو رہا تھا۔ وہ میسج اس کے آفیسر نے کیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ جن آدمیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اینا نے بولا تھا وہ آدمی ان کے قبضے میں ہیں۔ جہاں اینا نے انہیں رکھنے کا بولا تھا وہ وہیں پر موجود ہیں، اور انہیں ہوش آ چکا ہے۔ میسج پڑھتے ہوئے اینا اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں اور بھی بہت کام تھے۔ وہ زرخان سکندر کے بارے میں ہی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اپنی تمام سوچوں کو جھٹک کر اٹھی اور وہاں سے نکل گئی۔ اپنے سیکرٹ روم کے قریب پہنچتے ہی روم کے آگے کھڑے آفیسرز نے اینا کو سیلوٹ کیا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اینا اندر داخل ہوئی تو اس کمرے کے چاروں طرف شیشے لگے تھے، یعنی باہر کھڑا شخص آسانی سے اندر دیکھ سکتا تھا، مگر اندر بیٹھا شخص باہر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس روم کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اندر بہت سے مائکروفونز، کیمرے لگے ہوئے تھے، اور وہاں کا سسٹم ایسا تھا کہ اندر ہونے والی تمام گفتگو باہر موجود شخص آسانی سے سن سکتا تھا، جبکہ اندر موجود افراد کو یہ علم تک نہیں ہو سکتا تھا کہ باہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ وہ ساؤنڈ پروف روم تھا۔ اندر لگے آٹومیٹک مائکروفونز کے علاوہ اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اینا چلتی ہوئی ٹھیک ان آدمیوں کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی جو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جبکہ وہ مکمل ہوش میں تھے۔ یہ بات تو تم لوگوں کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ تم لوگ اس وقت ایجنسی کے قبضے میں ہو، اور یہاں سے نکل پانا تم لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ میں کوئی بھی فضول بات سننے کی عادی نہیں، اور نہ ہی میں ان جھمیلوں میں پڑتی ہوں۔ میں صرف ایک بار پوچھوں گی، اس کے بعد میں عمل کر کے دکھاؤں گی۔ چلو اب جلدی سے طوطے کی طرح اپنی زبان چلاؤ اور بتاؤ کہ وہاں پر کیا چل رہا تھا۔ اینا ان آدمیوں کی طرف دیکھتی سپاٹ انداز میں بولی، ہم وہاں پر مال کی خریداری کرنے آئے تھے۔ ایک آدمی ڈرتے ڈرتے بولا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی سے اسے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کون سے مال کی خریداری؟ اینا اپنی گرین آنکھوں میں سختی لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے آدمیوں کو سپاٹ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ 2 دوائیوں کی، وہ آدمی ہکلاتے ہوئے بولا۔ کچھ اسے اینا سے خوف آ رہا تھا اور کچھ اس روم میں موجود 7 سے 8 اونچے لمبے جوان آفیسر سے۔ بے شک وہ پولیس کی وردی میں موجود نہ تھے۔ دراز قد، چوڑا سینہ، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے وہ بالکل ایک جگہ اکڑ کر کھڑے تھے۔ بلیک ٹی شرٹ جو ان کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ہاف ٹی شرٹ سے نظر آنے والے ہاف مضبوط 6 پیکس بازو ان آدمیوں کا خون خشک کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ابھی تک کسی آفیسر نے بھی انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، مگر ان آفیسرز کو دیکھتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان آفیسرز کے سامنے وہ ایک چونٹی برابر ہیں۔ ان آفیسرز سے کم تو اینا بھی نہیں تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح دبلی پتلی اور چھوٹے قد کی بالکل نہیں تھی۔ اس کا قد دراز تھا اور صحت میں وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کی صحت کافی اچھی اور ٹھیک تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، یوں کہا جائے کہ وہ ایک سخت پہاڑ کی مانند تھی جس سے ٹکرانے والا خود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتا ہے، مگر اسے ایک آنچ
مگر اسے 1 انچ ہلا نہیں سکتا۔ کون سی دوائیاں؟ اب کی بار نہ تو اینا کا لہجہ سنجیدہ تھا اور نہ ہی سپاٹ تھا، اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ ہسپتال میں استعمال ہونے والی دوائیاں، وہ آدمی ڈرتے ڈرتے بولا، مگر وہ بہت بڑی غلطی کر چکا تھا جھوٹ بول کر۔ اس کی بات سنتے ہی پاس ہی کھڑا آفیسر اس آدمی کی جانب بڑھا اور اسے گردن سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر زمین سے لگا گیا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ اس آدمی کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مر جائے گا۔ میں نے بولا تھا کہ میں صرف ایک بار پوچھوں گی، تم لوگوں نے شاید میری بات غور سے نہیں سنی۔ اینا گھبرائی تو سامنے بیٹھے شخص خوف سے کانپنے لگے۔ اینا کے بولنے پر ان آدمیوں میں سے کوئی نہ بولا تو دوسرا آفیسر آگے بڑھا۔ اس نے ایک آدمی کو اسی طرح دبوچا جس طرح پہلے ایک آفیسر نے دبوچا ہوا تھا۔ سر فرش پر مضبوطی سے لگنے کی وجہ سے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ ان دونوں کی یہ حالت ہوتے دیکھ کر دوسرے آدمی خوف سے تھر تھرانے لگے۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز ہمیں مت مارو، میں ساری حقیقت بتاؤں گا، ایک آدمی ہانپتے ہوئے بولا۔ تو اینا نے اپنے آفیسرز کو اشارہ کیا تو وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور واپس اپنی جگہ پر جا کے ویسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے پہلے کھڑے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو زہر دے رہے تھے۔ یہ ادویات میں ملانے والا زہر تھا۔ اس زہر کو ادویات میں ملا کر ہاسپٹل میں سیل کیا جاتا ہے تاکہ ہماری دوائیوں کا خرچہ کم ہو اور خریدنے والے کو فوراً سکون ملے، مگر یہ سکون کے لیے نہیں۔ اس میں موجود زہر انسان پر آہستہ آہستہ حاوی ہونے لگتا ہے اور وہ نشے میں جانے لگتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے سکون مل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ زہر دوائیوں میں ملانے سے ہم بہت پیسہ کماتے ہیں اور ہاسپٹل میں آنے والا شخص جو آخری سانسیں لے رہا ہو، اسے یہی زہر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر کچھ ہی منٹوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس دوائی کا فائدہ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کروانے سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مرنے والے کو زہریلی ادویات دی گئی ہیں، بلکہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ ہم یہ ادویات خود نہیں دیتے، یہ زہر ہمیں ہمارے مالک دیتے ہیں جن کے پاس ہم کام کرتے ہیں، اور اس زہر کو ہم نے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ آدمی فر زبان چلاتا جلدی جلدی اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا جیسے اسے اپنی جان بہت عزیز ہو، اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہ تمام حقیقت اینا کے سامنے رکھ گیا تھا، اس بات سے انجان کہ جس کی حقیقت اس نے سامنے کھولی ہے اس کے ہاتھوں وہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ کون ہے وہ جس کے کہنے پہ تم لوگ یہ زہر سپلائی کرتے ہو؟ اس آدمی کی ساری بات سن کر اینا کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کا سر دھڑ سے الگ کر دے، جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے۔ ملک ظہیر اور اس کے دونوں چھوٹے بھائی، ان تینوں کے لیے ہم سب کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ وہ آدمی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگ انسان ہو کہ نہیں؟ ایک انسان دوسرے انسان کو زہریلی ادویات کیسے دے سکتا ہے؟ تم جیسے ہی غداروں کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہے، اور یہ مت سوچنا کہ تم لوگوں کے جرم کی تم لوگوں کو سزا نہیں ملے گی، تم لوگوں کو سزا ضرور ملے گی۔ تم لوگ کسی قانون کے نہیں بلکہ ایک ایجنسی کے ہاتھ لگے ہو، اور ایجنسی والے تب تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کی خود مرضی نہ ہو۔ تم لوگ حوالات میں جلو گے، سڑو گے، مرو گے، لیکن آزاد نہیں ہو سکو گے۔ اینا ان کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولی۔ اس آدمی کی تفصیلی بات سن کر اینا کی آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے چھپے مجرم کو نکالے اور سب کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے۔ نہیں نہیں، ہمارے ساتھ ایسا مت کرو، ہم تو تمہارے سامنے جرم قبول کر چکے ہیں، اب ہمیں چھوڑ دو۔ اینا کی بات سن کر وہ آدمی گڑ گڑانے لگا، جبکہ باقی آدمیوں کا بھی یہی حال تھا۔ اٹھاؤ انہیں اور لے جاؤ ان کی اصل جگہ پر، جس جگہ کے یہ حقدار ہیں۔ اینا آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ بغیر ان آدمیوں کے گڑ گڑانے کی پرواہ کیے وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ مجھے اگلے 24 گھنٹوں میں ملک ظہیر اور اس کے بھائیوں کی تمام ڈیٹیلز میرے ٹیبل پر چاہئیں۔ گو دیٹ ناؤ۔ اپنے آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے اینا اپنے آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے جلدی سے یس میم بولا۔ اس آدمی کا ریکارڈ کیا ہوا بیان مجھے چپ میں چاہیے، اور یہ ریکارڈ اس فائل میں شامل کرو جس کیس میں یہ لوگ لڑکیاں اغوا کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان لڑکیوں کو اغوا کرنے کے پیچھے بھی ملک ظہیر اور اس کے ساتھیوں کا ہی ہاتھ ہے۔ اینا سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔
زرخان ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ اسے اپنے کندھے میں بے تحاشا درد کا احساس ہو رہا تھا، مگر اپنے درد کو برداشت کرتا وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بس جلد از جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے کندھے کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار 10 منٹ مزید گاڑی چلانے کے بعد اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ حویلی کے اندر کی جانب بڑھا۔ ہمیشہ کی طرح بڑی اماں اسے لاؤنج میں ہی بیٹھی دکھائی دیں، جبکہ زینت بیگم اور اماں جان حور اور فاریہ کے ساتھ کچن میں موجود تھیں اور لائبہ گاؤں کے کچھ بچوں کو بلوا کر انہیں کتابیں بانٹنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم بڑی اماں، کیسی ہیں آپ؟ زرخان بڑی اماں کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ بڑی اماں محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بڑی اماں، بس تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ زرخان بڑی اماں کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تو میرا بچہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ سیدھا اپنے کمرے میں جاتے، نہا دھو کر فریش ہو کر آ جاتے میرے پاس۔ بڑی اماں زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں۔ بڑی اماں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ راستے میں میری بڑی اماں بیٹھی ہوں اور میں انہیں اگنور کرتا اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ ایسا تو ناممکن ہے، زرخان نے مسکراتے ہوئے بولا، اور زرخان کے اس قدر ادب اور احترام پر بڑی اماں کا دل خوش ہو گیا۔ ان کے پوتے اور پوتیاں تھے ہی ایسے، ان کا احترام کرنے والے، سب سے زیادہ ترجیح دینے والے، اور یہ ان کی تربیت کا اثر تھا جو ان کے ماں باپ اور بڑی اماں نے مل کر کی تھی۔ مجھے پتہ ہے ایسا ممکن نہیں میرا بچہ، ابھی تم جاؤ اور جلدی سے فریش ہو جاؤ، سارا دن کے تھکے ہارے گھر آتے ہو، تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ بڑی اماں زرخان کو آرام کی تاکید کرتے ہوئے بولیں، کیونکہ وہ کورٹ سے آتے ہی کھانا کھانے کے بعد ڈیرے پہ چلا جاتا تھا۔ ویسے بھی عنقریب وہ اس گاؤں کا سردار بننے والا تھا۔ سردار بننے سے پہلے ہی پچھلے 4 سالوں سے اس نے اس گاؤں کی ساری ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں۔ گاؤں والے تو زرخان کو ہی اپنا سردار مانتے تھے، مگر زرخان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے بابا جان کے ہوتے ہوئے خود سردار بنے، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ جب تک اس کے بابا جان ہیں تب تک وہ سردار نہیں بنے گا۔ سہذیب صاحب پچھلے کچھ عرصے سے بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ زرخان کو سردار بنا دیا جائے گا، اور سہذیب صاحب کا یہ فیصلہ پورے گاؤں کو بہت پسند آیا تھا۔ زرخان سکندر ایک ایسی شخصیت تھی جس کے انڈر آنے کے لیے صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ 14 گاؤں تیار تھے، اور وہ بستیاں چاہتی تھیں کہ ان کا سردار زرخان سکندر بنے، اور کچھ ہی دنوں میں زرخان سکندر یہ عہدہ حاصل کرنے والا تھا۔ اس نے ایک ساتھ 14 گاؤں کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ جی بس میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانے کی ٹیبل پر ملتے ہیں۔ زرخان بڑی اماں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ زرخان کے جانے کے بعد بڑی اماں نے ایک ملازمہ کے ہاتھ حور کو پیغام بھجوایا کہ وہ آ کر ان کی بات سنے۔ بڑی اماں کا حکم سنتے ہی ملازمہ فوراً حور کو بلانے چلی گئی۔ حور کچن میں کھڑی بریانی بنانے میں مصروف تھی۔ جب ملازمہ کچن میں داخل ہوئی، بی بی جی، وہ بڑی اماں آپ کو بلا رہی ہیں، وہ بول رہی ہیں کہ آ کر ان کی بات سن لیں۔ ملازمہ حور کے قریب کھڑی ہوتی بولی تو حور نے رخ موڑ کر ملازمہ کی طرف دیکھا۔ مجھے بول رہی ہیں آپ؟ حور ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، تمہیں ہی بول رہی ہیں، بڑی اماں تمہیں ہی بلا رہی ہیں، جاؤ جا کر بات سن لو۔ ملازمہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اماں جان حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اماں جان یہ جل جائے گی۔ حور چولہے پہ رکھے پتیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جس میں بریانی کے لیے مسالہ بن رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، فاریہ دیکھ لے گی۔ اماں جان مسکراتے ہوئے بولی تو حور نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسے رومال سے صاف کرتی کچن سے باہر نکلی۔ جی اماں جان، خیریت؟ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اور حور اماں جان کے قریب جاتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، زرخان ابھی آفس سے واپس لوٹا ہے، آج وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا، وہ فریش ہونے کمرے میں گیا ہے، جاؤ تم بھی اسے کپڑے نکال کر دو، اس کا حال چال پوچھو اور اس کے لیے پانی لے کر جاؤ۔ بڑی اماں حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جی ٹھیک ہے، میں ابھی لے کر جاتی ہوں۔ حور مسکراتے ہوئے بولی اور دوبارہ کچن کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اسے زرخان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر جانا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، بڑی اماں کی بات سن لی، اتنی جلدی واپس آ گئیں؟ اماں جان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں جو 1 منٹ کے اندر اندر واپس بھی آ گئی تھی۔ جی اماں جان، وہ گھر آئے ہیں، اس لیے انہیں پانی دینے جا رہی ہوں کمرے میں، یہی بتانے کے لیے بڑی اماں نے بلایا تھا۔ حور فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر شیشے کے گلاس میں ڈالتے ہوئے بولی تو اماں جان مسکرا دیں۔ حور کے وہ کہنے پر اور زرخان کا نام نہ لینے پر اماں جان کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کی نہیں تھی لیکن پھر بھی ادب و لحاظ، شرم و حیا اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر حور کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ حور کمرے میں داخل ہوئی تو زرخان اسے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ صوفے کی پشت پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر حور کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ
کہ وہ کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، حور کی نرم اور خوبصورت آواز سن کے زرخان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئی، جسے وہ بہت مہارت سے چھپا گیا اور آنکھیں کھول کر حور کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حور زرخان کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی اور ساتھ حال چال بھی پوچھ لیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اگر نہیں بھی ہوتا تو تمہیں دیکھ کر ہو گیا ہوں۔ زرخان پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے بولا تو اس کی بے تکی سی بات پر حور اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ زرخان نے ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کرتے گلاس دوبارہ ٹرے میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زرخان کے کھڑے ہونے پر حور نے 2 قدم دوری بنائی اور ٹرے ٹیبل پر رکھی اور الماری کی طرف زرخان کے کپڑے نکالنے کے لیے مڑ گئی۔ زرخان کے کپڑے نکال کر اس نے بیڈ پر رکھے اور چہرہ زرخان کی طرف اور رخ زرخان کی طرف کیا جو اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ رہا تھا۔ حور کی نظر زرخان کے کوٹ سے ہوتے اس کے کندھے کی جانب گئی جہاں خون کا ایک کافی بڑا دھبا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم پریشان سی ہو گئی۔ بے اختیار قدم بڑھاتے ہوئے وہ زرخان کے قریب گئی۔ یہ کیا ہوا آپ کے کندھے پر؟ حور زرخان کے کندھے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ زرخان انجان بنتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی وہ اپنے کندھے کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جو بھی لگا تھا پیچھے کندھے پر لگا تھا اور وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آپ کے کندھے سے خون نکل رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ حور زرخان کے مزید قریب ہوئی تو زرخان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے سائیڈ پر پھینکی اور مڑ کر شیشے سے اپنا کندھا دیکھنے لگا۔ کندھے کے ٹھیک بیچ ایک زخم بنا ہوا تھا جس میں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ حور جو اس کا زخم دیکھنے کے لیے اس کے قریب جانے کا ارادہ رکھتی تھی، زرخان کو شرٹ لیس دیکھ کر اس نے فوراً سے نظریں پھیری تھیں۔ اب وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کچھ بیویوں والی خدمت ہی کر دو، آ کر بینڈیج کر دو اپنے معصوم شوہر کی۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ فی الحال وہ اس بات کو نہیں نوٹ کر پایا تھا کہ حور یوں نظریں جھکائے کیوں کھڑی ہے، اس لیے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ زرخان کی اس حرکت پر حور ایک دم سے لال ٹماٹر بنی تھی۔ زرخان کی نظر جیسے ہی حور کے سرخ پڑتے چہرے پر پڑی تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھو مسز زرخان سکندر، اگر تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلش کرو گی تو معاملہ تھوڑا سنگین ہو جائے گا۔ اگر معاملہ سنگین ہوا تو تمہارا شوہر بے ایمان ہو جائے گا، اور اگر تمہارا شوہر بے ایمان ہوا تو تم مشکل میں پھنس جاؤ گی جس سے نکل پانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ زرخان حور کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ وہ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ زرخان اور کچھ بولتا حور فوراً سے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی جلد بازی پر زرخان کے عنابی ہونٹوں تلے دلکش سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ حور فرسٹ ایڈ باکس لے کر واپس زرخان کے قریب بیٹھی تو زرخان نے ایک بھرپور نظر اس کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ محترمہ میری بینڈیج کرو، سوچنے کے لیے نہیں بولا، تمہیں مرہم پٹی کرنے کے لیے بولا ہے۔ زرخان حور کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بولا تو اس نے ہڑبڑا کر نظر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا، مگر مسئلہ تو پھر وہی تھا کہ وہ شرٹ لیس اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ دوسری طرف منہ کریں، حور زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ زرخان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنا رخ بدلا۔ حور نے دھیان سے اس کے کندھے کی جانب دیکھا جہاں زخم سے خون رس رہا تھا۔ وہ زخم زیادہ بڑا تو نہیں تھا لیکن وہ گہرا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لمبی کیل نما چیز اس کے کندھے میں چبھی ہو۔ حور فرسٹ ایڈ باکس سے کاٹن اور پائیوڈین نکال کر آہستہ آہستہ اس کا زخم صاف کرنے لگی اور وہ اتنی نرمی سے اس کی بینڈیج کر رہی تھی کہ زرخان کو اگر تکلیف ہوتی بھی تو وہ تب بھی محسوس نہیں کرتا۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھا حور کے ہاتھوں کی نرماہٹ محسوس کر رہا تھا جو نرم اور نازک ہاتھوں سے اس کا زخم صاف کرنے میں مصروف تھی، جبکہ زرخان آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھا تھا۔ بینڈیج کرنے کے بعد حور نے فرسٹ ایڈ باکس واپس دراز میں رکھا اور زرخان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اور حور زرخان کی طرف دیکھتے وقت دوبارہ وہی سوال کیا۔ ایک لڑکی نے ٹانگ رسید کی تھی جس کی وجہ سے میں سنبھل نہ سکا اور پیچھے پلر سے جا لگا اور پلر پر شاید کوئی کیل تھا اس لیے وہ چپ گیا۔ زرخان صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ریلیکس انداز میں بولا، جبکہ حور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر ایک لڑکی سے ٹانگ کھا کر آیا ہے۔ آپ ایک لڑکی سے ٹانگ کھا کر آئے ہیں؟ حور زرخان کی طرف بے یقینی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاں۔ زرخان کا لہجہ ابھی بھی بالکل ریلیکس تھا کیونکہ وہ پوری ایمانداری سے سچائی بیان کر رہا تھا۔ کیوں؟ حور کی بے یقینی ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تھا، زرخان کمال کی بے نیازی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ حور پر بے یقینی کے ساتوں آسمان
सातों पहाड़ टूट पड़े थे। और आपने इस लड़की का बाजू क्यों पकड़ा था? हूर को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसकी बात पे यकीन करे या गुस्सा करे, क्योंकि इसे गुस्सा भी आ रहा था और इसकी बात पर हैरत भी हो रही थी। जरखान सिकंदर किसी लड़की का हाथ पकड़ ले, ये बात बहुत अजीब थी, और हूर के लिए तो ज़्यादा अजीब ये था कि इसका शौहर इस लड़की से इनाम भी वसूल कर आया था, क्योंकि मुझे इससे बात करनी थी। जरखान हूर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जहाँ पहले तो बेयकीनी थी मगर अब गुस्से के कुछ कुछ असरात दिखाई दे रहे थे। यानी इसे जरखान की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और आपको इस लड़की से कौन सी बात करनी थी? हूर के चेहरे पर गुस्सा और वाज़ेह दिखाई दे रहा था। जरखान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा, जो आज तक तो इससे कोई बात ढंग से करती नहीं थी, मगर अब जरखान से बिल्कुल बीवियों वाले सवाल कर रही थी। बस करनी थी एक ज़रूरी बात, हर बात बताने वाली थोड़ी होती है। जरखान हूर की हालत से महजूज होते हुए बोला। जरखान की बात सुनकर हूर ने तेवरी चढ़ाकर जरखान की तरफ देखा। तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हूर जरखान की तरफ देखती हुई गुस्से से बोली। तो जरखान चलता हुआ इसके करीब आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे कमरे में कुछ जल रहा है? जरखान हूर के करीब खड़े होते हुए बोला, मगर इसकी बात हूर को मजीद तैश दिला गई थी। आपका दिमाग जल रहा है। हूर जरखान की तरफ देखती बगैर लिहाज किए बोली। तो जरखान को लगा अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सुनो बीवी, लगता है तुम जेलस हो रही हो। जरखान अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट कर हूर की तरफ देखते हुए बोला। जेलस होती है मेरी जूती, जिस मर्जी से बात करें मेरी बला से। हूर बड़बड़ाते हुए बोली और कमरे से निकलने के गर्ज से जरखान की साइड से होकर निकलने लगी, मगर इससे पहले ही जरखान इसे बाजू से पकड़ के दीवार के साथ पिन कर चुका था। और तुम मुझे हर किसी से बात करने की इजाज़त दे दोगी? जरखान हूर के चेहरे के करीब दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला। आपने मुझसे इजाज़त लेकर इस लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था। हूर ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। इसके शिकवे पर जरखान के उनाबी होठों तले मुस्कुराहट रेंग गई। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें मेरा किसी और लड़की के करीब जाना अच्छा नहीं लगा? जरखान हूर के चेहरे पर नज़र जमाते हुए बोला। हूर जो तब से बहादुर बनी अपना गुस्सा निकाल रही थी, जरखान के अचानक इस सवाल पर अच्छी खासी बौखला गई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्ज़ी के पास जाएं। हूर जरखान के बाजू पर अपने दोनों हाथ रखती वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर जरखान दोबारा इसका रास्ता रोक चुका था। अच्छा, मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। कब तक लड़ोगी खुद से और ख़ुद के जज्बातों से? एक ना एक दिन तो तुम्हें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि तुम अपने शौहर यानी जरखान सिकंदर की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी हो। जरखान हूर के चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए बोला। तो हूर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। जिन जज्बातों से वो भागती फिर रही थी, इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी कि वो भी जरखान से मोहब्बत करने लगी है। इन जज्बातों को जरखान बहुत आसानी से हूर की आंखों में पढ़ चुका था। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, हूर नज़रें झुकाती हुई बोली। तो जरखान ने इसे सख्त नज़रों से घूरा, यानी इतना प्यार से समझाने के बावजूद भी वो लड़की अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी। ठीक है, मैं भी जरखान सिकंदर हूँ, तुम अभी जानती नहीं मुझे। अगर तुम्हारे ही मुँह से मोहब्बत का इजहार ना करवाया तो मेरा नाम भी जरखान सिकंदर नहीं। जरखान हूर की तरफ देखते संजीदगी से बोला और पीछे हटकर बेड से अपना ड्रेस उठाया और वॉशरूम में बंद हो गया। जरखान के जाते ही हूर ने एक बेबस निगाह वॉशरूम के दरवाजे पर डाली। वो नहीं समझ सकता था कि हूर के इनकार के पीछे वजह क्या है, और ना ही हूर इतनी जल्दी अपने जज्बात अयां होने देना चाहती थी। वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से कि कब इसका भाई इसे मिलेगा और कब वो अपने भाई की बेगुनाही साबित कर सके, मगर ये बात जरखान शायद नहीं जानता था, या जानते हुए भी अनजान बन रहा था। हूर ने ये सब सोचते हुए अपना सर झटका और अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे से बाहर निकल गई। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पार्ट 4। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। सबसे बेस्ट पार्ट इस पार्ट का जो मुझे लगा है वो ऐना का जरखान को टांग रसीद करना लगा है। आप लोगों को वो पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।